اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین سیم بقیت اللہ فی العالمین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ عید زہرا سلام اللہ علیہا اور جشن تاج پوشی امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف آپ سب کو مبارک ہو، اور اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ ایام عزا کے اختتام پر اور عید زہرا کی ابتدا اور اپنے مولا اور آقا امام زمان کے جن کی حکومت میں اور جن کی ولایت کے تحت ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمارا سارے کا سارا سلسلہ اس وقت اگر کائناتی نظام کی بقا کی کوئی ذمہ دار ہستی ہے، ان کے صدقے میں کہ جن کی ولایت اور امامت کے تصدق میں اس وقت سارے کا سارا جہان آباد ہے، اور یہ گلستان کہ جس کا تعلق معنویات کے ساتھ ہے، روحانیات کے ساتھ ہے، اور اس عالم کی بقا کا جو راز ہے یہی ہے کہ جس طرح آپ دعائے عدیلہ میں بھی پڑھتے ہیں کہ وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ۔ آقا آپ کے وجود اقدس سے یہ جہان قائم ہے، یہ زمین قائم ہے، یہ آسمان قائم ہے، اور آپ کے تصدق کی وجہ سے، آپ کے وجود مقدس کی وجہ سے، اور آپ کی اس وجود بابرکت کی وجہ سے ہم رزق حاصل کر رہے ہیں، ہمیں روزی مل رہی ہے۔ ہر لحاظ کے ساتھ جو انسان کو نعمتیں ملا کرتی ہیں، باؤنٹیز اینڈ بلیسنگ آف گاڈ، اللہ سبحانہ وتعالی کی جتنی نعمتیں ہیں، جتنی برکات ہیں، سارے کا سارا جو تصدق ہے اور یہ صدقہ ہے تو امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ہے، ان کی وجہ سے، اس وجہ سے کہ اللہ ایک سیکنڈ کے لیے، سیکنڈ میں نے زیادہ کہہ دیا ہے، کبھی بھی اگر وہ وجود مبارک نہ ہو، اگر اللہ سبحانہ وتعالی کا خلیفہ نہ ہو، تو اللہ اس سارے جہان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وجود مبارک خلیفۃ اللہ جس کو کہا جائے، اللہ کا امام جس کو کہا جائے، اللہ کا نمائندہ جس کو کہا جائے، جب تک وہ نہ ہو اللہ اس کائنات میں کوئی نظام نہیں رہے گا۔ اس وجہ سے کوئی بھی کائنات میں جتنی بھی انسان کو نعمتیں مل رہی ہیں وہ سارے کا سارا صدقہ ہے، آج کا دن صدقہ ہے امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا، اور ان کے ولایت کا دن ہے، ان کی امامت کا پہلا دن ہے، اور اس دن کو اس لحاظ کے ساتھ بھی موالی خوش ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے ہاں جو ایک سلسلہ ہے امامت کا اور ولایت کا، جو ایک شعبہ ہے، ایک روحانی شعبہ ہے اور ایک بہت بڑا معنوی شعبہ ہے کہ جس کے تحت ہر نظام، چونکہ ہمارا امامت یہ نہیں ہوا کرتی ہے کہ ہاں ایک جہت کے، جس طرح بعض کہتے ہیں ہاں جی وہ معنوی لحاظ کے ساتھ تو یہ لیڈر ہیں اور پتہ نہیں دنیاوی لحاظ سے فلاں ہیں، نہیں، ہمارے ہاں جتنی بھی لیڈرشپ ہے جس اعتبار کے ساتھ بھی ہو، خواہ معاشرتی لحاظ کے ساتھ ہو، معنوی لحاظ کے ساتھ ہو، دنیاوی اعتبار کے ساتھ ہو، اخروی لحاظ کے ساتھ ہو، ساری کی ساری امامت کے سپرد ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی ڈفرینسیشن یا اس میں کہا جائے کہ نہیں
آپ ایک ڈسٹنکشن بنا دیں یا ایک امتیاز کر دیں کسی لحاظ کے ساتھ، نہیں، ہر ایک کمپرہنسو اتھارٹیٹو پاور جس کو کہا جائے وہ معصومین علیہ السلام کے پاس ہوا کرتی ہے، اس لحاظ کے ساتھ کہ ہر لحاظ سے امام والی ہوا کرتا ہے، وارث ہوا کرتا ہے، وہ ایک قوم کے باپ کی حیثیت کے ساتھ اور ان کی اتھارٹی کے اعتبار کے ساتھ وہ ہر لحاظ کے ساتھ سب کی جہت اور ہر جہت سے وہ سرپرستی کیا کرتا ہے امام اور والی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ تو یہ جو بعد میں ایک کانسیپٹ، ایک نئی قسم کی وہ کانسیپٹ دینے کی کوشش کی گئی، وہ کانسیپٹ حقیقت میں اس کا ربط اسلام کے ساتھ نہیں ہے، وہ ایک ذاتیات قسم کا، ایک ذاتی کسی کا کانسیپٹ اور نوشن ہوا کرتا ہے، ورنہ جسے اللہ اپنا نمائندہ بنایا کرتا ہے، جسے اللہ خلیفہ بنایا کرتا ہے، وہ دین اور دنیا اور آخرت تمام کی سعادت کا ذمہ دار ہوا کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ ان کو جدا کر دیا جائے، جس طرح بعض نے دین کو اور تدین کو کہا کہ نہیں اس کا تعلق دنیا کے ساتھ، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دنیا اور دین دونوں کے ساتھ، دونوں کی سربلندی، دونوں کی سرفرازی، دونوں کی سعادت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نمائندہ ہوا کرتا ہے، اور دونوں جہتیں سے جو انسان برکات حاصل کرتا ہے، خواہ اس کا تعلق دینی لحاظ کے ساتھ ہو، خواہ اس کا تعلق معنوی لحاظ کے ساتھ ہو، خواہ اس کا تعلق معاشرتی لحاظ کے ساتھ ہو، خواہ اس کا تعلق دنیاوی اعتبار کے ساتھ ہو، سب کی سعادت وابستہ ہوا کرتی ہے نمائندہ خدا کے ساتھ۔ یہ بعد میں یہ کانسیپٹ جو ہے نا وہ جنریٹ کیا گیا اور اس کو اسٹیبلش کیا گیا، اس کو بنایا گیا تاکہ لوگوں کو کنفیوز کر دیا جائے، لوگوں کو پریشان کر دیا جائے، لوگ ہاں ایک کہیں کہ، اور بعض کی اس کو بچانے کے لیے، بیلنس کرنے کے لیے انہوں نے یہ کانسیپٹ جو ہے شروع کیا تاکہ لوگوں میں ایک یعنی بیلنس، ان کو توازن کو اپنے اس لحاظ کے ساتھ بحال کرنے کے لیے، تاکہ ادھر لوگ انگشت نمائی نہ کریں۔ لوگوں کو جب یہ کہا جائے گا کہ دین و دنیا کی سعادت کی ذمہ داری نمائندے خدا کے سپرد ہوا کرتی ہے، تو پھر اس کے بعد اگر کوئی بنتا ہے، کوشش کرتا ہے، بننے کی کوشش کرتا ہے، تو لوگ یہ آرگومنٹ ضرور کرتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے جو دنیا کا ذمہ دار ہے، آخرت کا ذمہ دار ہے، جو نمائندہ خدا ہے، اس کے مقابلے میں کون آیا، کیوں آیا؟ تو لہٰذا ان کو بچانے کے لیے یہ جو سلسلہ کیا جاتا تھا، اس وجہ سے اس بیچ کے رستے کو نکالنے کی کوشش کی گئی، تاکہ لیکن انہیں پتہ نہیں ہے کہ جسے اللہ بناتا ہے، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا خلیفہ بناتا ہے، جسے اللہ اپنا نمائندہ بناتا ہے، اسے ساری صفات دے کر بھیجتا ہے، اپنی وہ صفات کا اسے مظہر بناتا ہے، اور وہ مظہر بن کے آتا ہے، ایلومینیشن آف گاڈ، مینیفسٹیشن آف گاڈ، اللہ کی صفات کی تجلی گاہ بنا کرتا ہے، جس طرح امام حسن عسکری علیہ السلام کے جو بابا ہیں امام زمان اجل اللہ تعالی فرج الشریف کے، فرماتے ہیں نحن اوعیۃ لمشیت اللہ، ہم اللہ کی مشیت کے ظرف ہیں۔ یعنی کیا ہے؟ یہ بتا دیے کہ ہم اللہ کی رضا، اللہ کی ارادے، اللہ کی مشیت، یعنی کیا ہے؟ ظرف ہیں۔ ہمیں دیکھو، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رضاؤں کی تجلی گاہ انہیں بنائے۔ اس لحاظ کے ساتھ آپ جتنے بھی اس لحاظ کے ساتھ خواہ اس کا تعلق خواہ اس کا تعلق جو ہے وہ مادی لحاظ کے ساتھ ہے، خواہ اس کا تعلق معنوی لحاظ کے ساتھ ہے، خواہ اس کا تعلق دنیاوی لحاظ سے ہے یا اخروی لحاظ سے، تو میں بات کہہ کے کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں پورے کائنات میں جو وسیلہ فیض بن رہا ہے، وسیلہ نعمت بن رہا ہے، اور اللہ کا ولی فیض ہے وہ امام زمان اجل اللہ تعالی فرج الشریف کی، جن کی امامت اور ولایت کے آج پہلے دن میں آپ شامل ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، حضرت مولانا عظیم صاحب قبلہ مقصود سے سید عرض کر رہا ہوں۔ جی ماشاء اللہ۔ جی قبلہ سوال یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم،
تو جب قرآن کی تکمیل ہوئی، اس کی تنزیل ہوئی، تو اس وقت جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اتر چکا، تو کیا الذین انعمت علیہم وہ لوگ اس سے متصف ہستیاں پہلے تھیں، یا اس کے بعد بھی آنے والا کوئی ایسا تھا کہ اس کے بعد بھی آئے تو انعمت علیہم میں شامل ہو، یا اس سے وہ ہستیاں پہلے مکمل ہو چکی تھی؟ کیا میں اپنے سوال کو سمجھا پایا ہوں؟ جی سمجھ گیا، میں تو سمجھ گیا ہوں آپ کا سوال. بہت مہربانی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. Can I speak to technical team, please? ٹھیک ہے، یہ ٹیکنیکل ٹیم سے بات کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز کوئی پرابلم ہوگا ان کا ٹی وی کا سلسلے کا، تو شاید پوچھ لیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ ان سے بات کر لیں. اور جی تو بات یہ ہے کہ اس وقت سارے کا جو سارا سلسلہ ہے، میں فقط یہ ہے کہ وہ جو گٹھ جوڑ کرنے والے ہوتے ہیں اور فکس خواہ بخواہ بیجا طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہاں جی یہ تو لیڈر ہیں دنیاوی لحاظ سے اور یہ ہیں لیڈر اخروی لحاظ سے، ایسی بات نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالی وہ کانسیپٹ غلط ہے. وہ اگر کوئی کہے کہ نہیں دینی لحاظ سے اور دنیاوی کو آپ اس کو جدا کر ہی نہیں سکتے ہیں، یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ کانسیپٹ اسلام کے خلاف ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے کہہ دیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، دنیا کے بارے میں بھی کہا ہے فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. لہٰذا آپ دنیا میں رہتے ہوئے آپ آخرت سے جدا نہیں ہو سکتے، اور اسی طرح یہ جو کانسیپٹ ہے دونوں کو آپ نے ایک لنک بنا کے جاننا ہوگا. یہ دنیا کیا ہے؟ مزرعۃ الآخرہ ہے. یہ آخرت کا ایک کھیتی بنا دیا ہے، اس وجہ سے کہ جو کچھ یہاں پہ ایک انسان بوئے گا وہی کچھ انسان آخرت میں کاٹے گا. یعنی کیا ہے کہ یہ مقدمہ بن رہا ہے. اس کو آپ دین کو دنیا سے جدا نہیں کر سکتے، دنیا کو دین سے جدا نہیں کر سکتے. لہٰذا انٹر لنک ہے ان کا آپس میں، انٹر لنک ہے ان کا آپس میں، اس کو آپ جدا نہیں کرتے. تو وہ کانسیپٹ بعض کوشچن کرتے ہیں کہ ہاں جی یہ کیسے ہو گیا اور کس طرح ہو سکتا ہے. تو اپنے مطالب کو فکس کرنے کے لیے تاکہ دوسرے لوگ دوسری مطلب کی طرف نہ متوجہ ہوں، تو یہ ایک قسم کا حربہ ہے، حربے کو استعمال کیا گیا. بہر کیف میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج کا جو دن ہے وہ اس لحاظ کے ساتھ کہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ہے. دوسرے لحاظ کے ساتھ یعنی ایک بہت بڑا جو ایک خوشیوں کا ہے، اور ایک بہت بڑی اہل بیت علیہ السلام کے لیے ایک نئے جو سلسلہ ہے ان کے ماننے والوں کے لیے وہ بھی ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ چونکہ یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، اور پھر چوتھے لحاظ کے ساتھ ان کے جانشین کا مہینہ انشاءاللہ العزیز. اس کے بعد سے کل سے آپ نے دیکھا ہے کہ ہدایت ٹی وی پر جو ماحول ہے وہ تھوڑا سا اس کو تبدیل کیا گیا، اور وہ جو ایک سوگ کے ماحول میں ہم نے 2.5 مہینے گزارے ہیں، 2 مہینے 8 دن جو مسلسل یہ جو 2.5 مہینے گزرے ہیں. آپ اس کے بعد چونکہ ایک نئے جو سلسلہ ہے اس کی طرف، تاکہ یہ بھی بتایا جائے کہ نہیں یہ فقط قوم ماتم کرنے والی نہیں ہے بلکہ یہ اہل بیت علیہ السلام کی ماننے والی ہے، اور یہ ان کی خوشیوں میں اپنی خوشیاں مناتی ہے اور ان کی غمیوں میں اپنی غمی منایا کرتی ہے. اس وجہ سے کہ جو فالورز آف اہل بیت ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے جو ماننے والے لوگ ہیں، ان کی خصوصیات اور ان کی ایٹریبیوٹس میں اور ان کی صفات میں یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں. ظاہر دنیا کا بھی اصول ہوتا ہے کہ جس سے آپ کی محبت ہوتی ہے اسے اگر آپ نے خوش دیکھا تو آپ خوش ہوتے ہیں، اسے آپ نے غم زدہ دیکھا تو آپ غم زدہ ہوتے ہیں. یہ طریقہ ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی بتا دیا شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعہ ہماری اس بچی ہوئی طینت سے بنے ہیں، جب ہمیں خوش دیکھتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں،
جب ہمیں حالت غم میں دیکھتے ہیں تو غم زدہ ہوا کرتے ہیں. تو اس لیے ہم اہل بیت علیہ السلام اس وجہ سے کہ سیر و سلوک جو فالوورز آف اہل البیت ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ان کی یہ طریقہ کار ہے، ان کے یہ سلیقہ ہوتا ہے زندگی کا کہ اپنی زندگی کے اطوار کو، ادوار کو اور نہج کو، اپنی زندگی کے سلیقوں کو اپنے مولا اور آقا ائمہ علیہ السلام ان کی سیرت کے سائے میں گزارتے ہیں. تو اس لیے ہے، تو یہ ہے کہ اس لحاظ کے ساتھ بھی چونکہ ہم نے یہ جو 2 مہینے اور یہ مسلسل محرم اور صفر اور ربیع الاول کا جو یہ 8 دن ہوتے ہیں، اس میں ہم نے اپنے آپ کو سیکیورٹینائز بھی کرنا ہوتا ہے، چونکہ یہ 2 مہینے 8 دن اس لحاظ کے ساتھ بھی اہم ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کے جو سلیقے ہیں، ہم نے جو ٹیچنگز ہیں اہل بیت علیہ السلام کی، اس سے ہم نے کیا کچھ حاصل کیا ہے اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے، اب ظاہر ہے کہ چونکہ موسم اذا کے اس اختتام کے بعد، جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اونچا بولیں ذرا. جی السلام علیکم. ٹی وی کا والیوم بھی بند کریں گے. ہیلو. جی جی السلام علیکم. یہ تو آپ ادھر سے ہلو ہلو کرتے رہیں گے، میں ادھر سے ہلو ہلو کرتا رہوں گا تو بات تو نہیں بنے گی. تو یہ ہے کہ ہمیشہ جب آپ بات کریں، اور یہ بارہا کہا جا چکا ہے، کوئی اتنا بڑا جو ہے نا وہ مسئلہ نہیں ہوتا ہے کہ انسان جب فون کرے یا دوسرے کمرے میں چلا جائے یا میوٹ کر لے اپنے، اس وجہ سے کہ ایکو پیدا ہوتی ہے، میری بات آپ نہیں سن سکتے، آپ کی بات میں نہیں سن سکتا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام آقا، کیسے مزاج جی ہیں ڈاکٹر صاحب. جی جی وعلیکم السلام آقا، میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز آ رہی ہے. آپ ٹی وی کا والیوم بند کریں گے آپ کو میں تو سب سے ورنہ آپ کی بات 3 دفعہ میں سنوں. ٹی وی کا والیوم تو قبلہ بالکل بند کیا ہوا ہے. اچھا اچھا. اور میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اس زہرا کی. جی اور ماشاء ابھی میں آپ کا پروگرام سن رہا تھا کہ دین اور دنیا کا، تو آخرت اور دین کا، تو دیکھیے نا آخرت اور دنیا کا، تو دنیا اور آخرت کے درمیان ایک گرے ایریا ضرور ہے، ایک لائن ضرور ہے. تو کسی حد تک جو بھی ہے ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے دین کے اوپر دنیا کو. مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ ایک کسی حد تک ایک باریک سی لائن ضرور ہے جہاں پر کہ آپ کسی حد تک دنیا کی طرف جا سکتے ہیں، لیکن دین کی کاسٹ کے پر کمپرومائز نہیں کر سکتے، جہاں کے عاقبت پرماننٹ ہے اور دنیا جو ہے یہ ٹیمپریری چیز ہے. میں سمجھتا ہوں، جہاں تک ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، آپ کی رائے چاہوں گا کہ نفس امارہ جو ہے وہ میرا خیال ہے اگر اس کو ہم اپنا غلام بنا لیں بجائے اس سے کہ ہم اس کے غلام بن جائیں، تو پھر دنیا کو ہم کبھی بھی دین کے پر فوقیت دینے کی تیاری ہو ہی نہیں سکتی، سمجھ ہی نہیں سکتے. میرا خیال ہے آپ بات سمجھ آئی ہے کچھ؟ بالکل بالکل، کیوں نہیں. ہیلو، بالکل سمجھ گیا آپ کی بات. تو بھائی یہی میں نے پوچھا تھا، اگر اس پر روشنی ڈال دیں بڑی نوازش بالکل ہوگی. ٹھیک. خدا آپ کو عزت و امام رکھ کے ہم کو نیک راہ پہ چلنے کی توفیق عطا. الہی امین. آمین ثم آمین. بہت شکریہ. زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی تو یہ ہے کہ ایک چیز کہ جس کی طرف جی دے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم صاحب، کیسے مزاج ہیں؟ علیکم السلام. کون بول رہے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میں اگر سب اسپین سے بول رہا ہوں. جی عمران بھائی بول رہے ہیں، اسپین سے بول رہے ہیں. جی فرمائیے. اگر صاحب ایک کوشچن کرنا تھا، یہ آپ کے پروگرام سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے لیکن ایک
ویسے پوچھنا ہے، آپ کی اجازت ہو تو میں سوال کوشچن آپ سے پوچھ لوں؟ چلیں پوچھیے، اگر اس کا کچھ حساب کتاب ہوا تو ضرور جواب دیں گے انشاءاللہ۔ اچھا آگے سر، یہ جو مختلف مسالک میں یہ جو پیر وغیرہ ہوتے ہیں، جو ان کی لوگ وغیرہ بیعت کرتے ہیں، فقہ جعفریہ میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ پیروں کی بیعت، ٹھیک، فقہ جعفری کا مطلب بتائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک، بالکل صحیح، شکریہ آپ کا۔ تو یہ ہے کہ ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ دیکھیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اپنے نمائندہ بناتا ہے، وہ نمائندے کو ہم جہت ایک کمپریہنسونیس اس میں ہوا کرتی ہے، اس میں ہر فائدہ جس کو کہا جائے اللہ اس اپنے نمائندے کے ذریعے پہنچاتا ہے، اس وجہ سے کہ وہ ایک لنک ہوا کرتا ہے، وہ واسطہ ہوا کرتا ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم، میں سید صابر حسین منڈی بہاؤالدین پاکستان سے عرض جی کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ، صابر حسین شاہ صاحب، جی جی ڈاکٹر صاحب، ہمارے آج 8 ربیع الاول تھی اور 8 ربیع الاول کو مشہور قصبہ موجی والا ساری پنجاب میں مشہور ہے۔ جی جی کوئی آج 15-16 لاکھ بی بی اور مرد جمع تھے اور محمل نکلے اور دنیا پتہ چل گیا کہ کہاں سے یہ مومن اتنے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہاں، مومنوں نے اس طرح اپنا انتظام کیا کہ سارا پنڈ کو گھیرے میں لے لیا اور بڑی مجلس ہوئی۔ واہ، ٹھیک ہے ماشاءاللہ، ظاہر ہے وہاں پہ 8 ہے تو شہادت کا دن ہے امام حسین عسکری علیہ السلام کا۔ دنیا انہیں مست ملنگاں نو پاگل کہندی ہے، دنیا ملنگاں نو انہیں پاگل کہندی ہے۔ نہ کوئی لیندی ہے نہ کوئی دیندی ہے، انہیں کورتی رہندی ہے۔ ملا نالوں جگڑی چنگی جیڑی علی 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 کہندی ہے۔ جی علی، ماشاءاللہ، بہت اچھا، زندہ باد۔ آپ نے وہاں کی ہمیں انفارمیشن بھی دے دی اور آخر میں آپ نے نعرہ بھی لگا دیا، اور یہ بھی بہت اچھی ماشاءاللہ آپ نے اب کال کرتے ہیں، وہاں پہ کافی ٹائم ہو چکا ہے اور آپ آئے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو یہ بات جو ہے نا وہ اس لحاظ کے ساتھ بھی کہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نمائندوں کو بھیجتا ہے تو تمام تر وسائل کے ساتھ بھیجتا ہے، جو جدید ترین وسائل ہوتے ہیں ان کے ذریعے ہے۔ اور جب امام علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہائی ٹیک جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نمائندے ہوتے ہیں، ان کے پاس تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کے پاس ہائی ٹیک کی تصورات کیا ہیں، ورنہ اگر اس دور کے بھی دیکھیں حالات اور معجزات جو ائمہ علیہ السلام کے یا انبیاء علیہ السلام کے ہیں، اس وقت آج بھی تصور انسان کا نہیں جا سکتا ہے کہ آج سے 14 صدیاں پہلے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ایسی کشتی بنائیں لکڑی کی، اور جو خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، اس کے بعد اتنی بلندی پہ وہ پرواز کرتے، اور ایسی جو ہے نا وہ اس میں سلسلہ ہوتا ہے کہ جسے دیکھ کر حتیٰ کہ فرشتوں کی جو تسبیحات کی آوازیں ہیں وہاں تک سنائی دیتی ہیں، اور پھر ایسی ہوتی ہے کشتی کہ جو ہمیشہ نجات کے لیے ہے، پوری دنیا اگر ادھر ادھر الٹ پلٹ ہو جائے لیکن اس کشتی میں اللہ نے وہ نجات رکھی ہے، کشتی چل رہی ہے، اس کا سیر و سلوک بھی بسم اللہ کے ساتھ ہے، اسم خدا کے ساتھ اس کا سیر و سلوک ہو رہا ہے۔ تو یہ اس دور کے بھی واقعات ہیں، اور اس وقت کہتے ہیں ہاں جی اتنا ہائی ٹیک کا دور ہو گیا اور یہ ہو جائے گا، نہیں، امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف جب تشریف لائیں گے تو اس ہائی ٹیک کا ابھی تک تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے کہ وہ کتنا عظیم ایک ٹیکنالوجی سے بھرپور نظام ہوگا۔ اور وہ کہتے ہیں بعض ہاں جی وہاں پہ تلوار نہیں، تلوار سے مراد وہاں پہ طاقت ہے نا، تلوار سے مراد یہ
14 صدیاں پیچھے لے کر جانا ہے، یا سٹون جو اس کا پتھر کا دور ہے، یا اس سلسلے میں اس سے مراد قطعاً ان روایات سے نہیں ہے۔ ائمہ علیہ السلام ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ یہ جو ان کا تربیتی نظام ہے، اور اس کویسچن میں انشاءاللہ پہلے وہ اپنے مولا اور آقا حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی تاکیدات ہیں اپنے ماننے والوں کے لیے، اور وہ بھی 8ویں جو ربیع الاول ہے اس میں فرمائیں، اور آج آپ 9ویں کو آپ نے گزارا ہے، اگرچہ بعض ایریا میں دنیا کے آج 8ویں رات جو ہیں وہ 9ویں ہے۔ فرماتے ہیں کہ اوصیکم بتقوی اللہ والورع فی دینکم، یہ وہ وصیتیں ہیں، لاسٹ ول جس کو کہا جائے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام ابھی آتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بول رہے ہیں؟ بات کر سکتے ہیں؟ جی آپ بولیے۔ پوچھنا تھا۔ جی فرمائیے، کون بول رہے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں سید راشد حسین بول رہا ہوں ٹرولہٹن سے۔ سید راشد حسین بول رہے ہیں کہاں سے؟ سید راشد حسین ٹرولہٹن، سویڈن۔ سویڈن سے بول رہے ہیں، جی فرمائیے۔ جی فرمائیے۔ جی السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں سید راشد حسین بول رہا ہوں ٹرولہٹن سے۔ جی آپ سویڈن سے بول رہے ہیں، فرمائیے۔ آپ بولیے، میں سن رہا ہوں۔ جی مولانا عادل صاحب، شاید آپ مجھے نہیں جانتے لیکن میں آپ کو جانتا ہوں اچھی طریقے سے۔ کوئی بات نہیں، اچھا، بہت اچھا ہے۔ سوال یہ پوچھنا تھا، کل مجلس میں امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں کسی صاحب نے پڑھ دیا کہ ان کا رنگ جو ہے کیسا ہوگا، جی یعنی گورا ہوگا یا کالا ہوگا، تو کہنے لگے کہ افریقی، یعنی افریقے کالا ہوگا، یعنی بلیک چہرہ ہوگا۔ میں انشاءاللہ بتاتا ہوں آپ کو۔ جی بالکل، اس کا میں انشاءاللہ العزیز جو ہے نا آپ کو جواب دیتا ہوں۔ امام علیہ السلام کی، امام حسن عسکری علیہ السلام کی ان وصیتوں میں سے میں یہ پڑھ رہا ہوں کہ امام فرماتے ہیں اوصیکم بتقوی اللہ والورع فی دینکم، فرماتے ہیں کہ میں تم سب کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں۔ اوصیکم بتقوی اللہ، یہ کس کی وصیتیں ہیں؟ امام حسن عسکری علیہ السلام کی یہ وصیتیں ہیں اپنے موالی، اپنے جو مولائی ہیں ان کے لیے، اپنے ماننے والوں کے لیے، اپنے شیعوں کے لیے، اپنے محبین کے لیے وصیتیں ہیں۔ اوصیکم بتقوی اللہ والورع فی دینکم، کیا کرو تم؟ تقوی الہی کو اختیار کرو، والورع فی دینکم، اور دین میں تم ورع اختیار کرو۔ کیا مطلب ہے؟ ورع جو لفظ ہے اور تقوی دونوں میں فرق ہوا کرتا ہے۔ ورع میں کیا ہے؟ واجبات الہی کو انجام دینا، محرمات الہی سے پرہیز کرنا، اور ورع اس سے بڑا درجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ شبہات سے اپنے آپ کو بچایا جائے، اس کو کہتے ہیں ورع۔ تم دین خدا میں بڑی احتیاط کیا کرو، شبہات سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ نہ فقط تم نے واجبات کا خیال رکھنا ہے، نہ فقط تم نے محرمات سے اپنے آپ کو بچانا ہے، بلکہ تم نے شبہات سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ والاجتہاد للہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر strive and struggle in the way of اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تم نے کیا کرنا ہے کہ اللہ کے رستے میں تم نے کوشش کرنی ہے، اللہ کے رستے میں تم نے جہد، کوشش صحیح کرنی ہے۔ ہاں اللہ کے آدمی کہ صاحب کو جی چل نہیں رہنا ہے، کوئی گال نہیں، اس طرح انسان کسی منزل تک نہیں پہنچتا ہے۔ کوشش کرے، السعی منا، جس طرح مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا السعی منا والاتمام من اللہ، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، کمپلیشن تک پہنچانا، کمپلیٹ کرنا اس کام کو ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ السعی منا، کوشش کرنا ہمارا کام ہے،
والاتمام من اللہ، اور اس کو کمپلیٹ کرنا اللہ کا کام ہے۔ کوشش کرے انسان، زندگی کوشش کرنے کا ہے، زندگی میں انسان سٹرگل کرے، زندگی میں انسان محنت کرے، زندگی میں انسان ہارڈ ورک کرے، زندگی میں انسان اپنی اللہ نے جو اسے توانائیاں دی ہیں، انرجیز دی ہیں، یہ طاقتیں دی ہیں، فیکلٹیز دی ہیں، اس کو مصرف میں لانا ہے، اس کو استعمال میں لانا ہے۔ اللہ نے یہ طاقتیں اتنی جو انسان کو دی ہیں اسی طرح ہیں، ان کو یوٹیلائز کرے پراپر انداز کے ساتھ، اور کوشش نہیں کرے۔ اگر ایک یونیورسٹی میں ہے، کالج میں ہے، ایک بچہ ہے، جنگ ہے، جوان ہے، کوشش نہیں کرتا ہے اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ہاں جی میں تو پاس نہیں ہوا، تو پاس نہیں ہوا، تو وہ کیا ہے؟ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ بنو امیہ کی سازش تھی۔ بنو امیہ نے کیا کیا تھا؟ ہاں جی جو کچھ مقدر میں لکھا ہے جی، یہ ایک بنانے کے لیے انہوں نے ہر چیز ہاں جی تقدیر لکھے سی۔ کیا ہے؟ وہ جتنے جرائم کرتے تھے ایک جملے سے وہ سب کو وائپ، سب کو جو ہے وہ ختم کر دیتے تھے۔ اس کو کہتے تھے ہاں جی تقدیر میں یہ لکھے ہے۔ تقدیر میں کیا لکھا ہے؟ یعنی وہ قتل و غارت کرتے تھے، دوسروں کو مرواتے تھے، اور اس طرح کی وہ فسادات کرتے تھے، ان پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ بنو امیہ کی سازش تھی۔ ہر چیز کو جو ہے وہ تقدیر میں لکھتی ہے۔ حالانکہ اسلام نے اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے۔ اسلام نے کہا ہے نہیں، پہلے کوشش کرو، سعی کرو، جد و جہد کرو، پھر اللہ کے اوپر چھوڑ دو کہ اللہ کام ہمارے ذمہ جو تھا ہم نے کر دیا، ابھی تیرے ذمہ ہے، جو کچھ تیری اپنی مرضی ہے، تیری رضا ہے۔ السعی منا، یہی ہے تقدیر، السعی منا والاتمام من اللہ۔ کوشش کرو، اس کے بعد اللہ کے اوپر چھوڑ دو۔ توکل کا مطلب ہی یہ نہیں، یہی ہے توکل کا مطلب ہاتھ کے اوپر ہاتھ دھر کے بیٹھنے کا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ کام تم کرو، صحیح کرو، کوشش کرو، سٹرائیو کرو، سٹرگل کرو، اس کے بعد اللہ کے اوپر بھروسہ ہے، اللہ کے اوپر چھوڑ دو۔ اللہ خود بہتر جانتا ہے، مصلحتوں کو بہتر جانتا ہے۔ والاجتہاد للہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر کوشش کرو، اور کوشش جب کہ انسان کرتا ہے مایوس نہیں ہوتا ہے۔ جس طرح لیس للانسان الا ما سعی، انسان وہی کچھ حاصل کرتا ہے جتنی وہ کوشش کرتا ہے۔ کوشش نہیں کرتا اللہ بھی اس کو کچھ نہیں دیتا ہے، اس وجہ سے کہ اللہ نے اتنی توانائیاں انسان کو دی ہیں، اتنی اللہ نے اس کو ابیلٹیز دی ہیں، صلاحیتیں دی ہیں، استعداد دی ہے، اور استعداد کے بعد یہی چاہتا ہے کہ وہ ان جو طاقتیں ہیں اس کو یوٹیلائز کرے میرا بندہ۔ جب یوٹیلائز کرتا ہے لیس للانسان الا ما سعی، جس حد تک وہ کوشش کرتا ہے اس حد تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے دے دیتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ کسی کی کوشش بے مصرف ہو گئی، کسی کی کوشش رائگان ہو گئی، کسی کی کوشش جو ہے نا وہ ہدر چلی گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عادل ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ یہ خواہ مخواہ کے ایک بہانے ہیں، خیر ہی و شر من اللہ تعالیٰ، یہ تھوڑا آگے اللہ اس کے ہاں خیر ہی خیر ہے، شر اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اِنَّ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے، کس طرف جا رہا ہے ایک انسان۔ چاہے تو انسان شکران نعمت کرے، تو چاہے تو کفران، یہ انسان کی اپنی چوائس ہے۔ انسان کو فری ول دی ہے اللہ نے، انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، انسان کو اللہ نے ارادہ کامل دیا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے اس کو اپنے مرضی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو یہ ہے کہ والاجتہاد للہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیا پڑھ رہا ہوں میں؟ یہ وصیتیں ہیں مولا اور آقا امام حسن عسکری علیہ السلام کی، بستر شہادت پر ہیں اور اپنے ماننے والوں کے لیے وصیتیں لکھی ہیں۔ سب سے پہلی ان وصیتوں کو بحار الانوار میں بھی دیکھیں، اور تحف العقول میں بھی، اور اصول کافی میں بھی یہ روایہ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں موجود ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ اوصیکم بتقوی اللہ والورع فی دینکم والاجتہاد للہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر تم کوشش کرو، سعی کرو، سٹرگل کیا کرو، محنت کیا کرو، زندگی میں محنت کیا کرو، دوسروں کے ہاتھوں کی طرف تم نہ دیکھو، دوسروں کے سہارے بننے کی کوشش نہ کرو، بلکہ کیا کرو؟ کوشش کرو، زندگی محنت کرو، مزدوری کرو۔
وہ آپ پاکستان میں ہوتے ہیں تو بسوں کے پیچھے جو ہے نا وہ لکھا ہوتا تھا، کیا لکھا ہوتا تھا؟ محنت کر حسد نہ کر. جی یعنی کیا ہے کہ یہ ساری فرمایا کہ والاجتہاد للہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر تم اجتہاد کرو، تم کوشش کرو، تم سعی کرو، تم جد و جہد کرو. وصدق الحدیث، پہلی چیز کیا ہے؟ تقوی اختیار کرو. دوسری چیز کیا ہے؟ ورع اختیار کرو. تیسری چیز کیا ہے؟ کوشش کرو. چوتھی چیز بتائی مولانا. پورے کا پورا اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس میں اخلاقی پیکج موجود ہے، اعتقادی پیکج موجود ہے، احکام کا پیکج موجود ہے، شریعت کا پیکج دیکھیں تو موجود ہے. فرماتے ہیں وصدق الحدیث، بات کرو تو سچی بات کرو، ادھر ادھر کی نہ لگاؤ، سچی سچی باتیں کرو. صدق الحدیث، اسی لیے فرما دیا کہ اگر کسی کی تم نے پہچان کرنا ہے، اگر چاہتے ہو کہ کسی کو تم پہچاننا چاہو تو لمبے لمبے رکوعوں پہ نہ جاؤ، لمبے لمبے سجدوں پہ نہ جاؤ. کیا کرنا ہے؟ اس وجہ سے فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، لا تنظروا الى طول الرکوع الرجل وسجودہ فانظروا فی اداء الامانہ وصدق الحدیث. کسی کے لمبے لمبے یعنی پہچان کا ذریعہ جو قرار دیا ہے اسلام نے، ممکن ہے ایک ہی نمازیں عادتوں کی بنیاد پر ہوں، جب تک نہیں پڑھو اسے سکون بھی نہیں ملتا ہے. عادت کی بنیاد پر نماز اور ہے، عبادت کی بنیاد پر نماز کچھ اور ہے. اس وجہ سے کہ بعض کی ممکن ہے کہ عادتوں کی وجہ سے جو نماز انسان کو لقاء پروردگار کی طرف لے کر جاتی ہے، وصال الہی انسان کو نصیب کرتا ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ انسان کو ہر قسم کی برائی سے، ہر قسم کی فحشاء اور منکرات سے انسان کو بچاتی ہے. لیکن وہ کون سی نماز؟ وہ نماز ہے کہ جو آداب کے ساتھ ہے، شرائط کے ساتھ ہے. فقط فزیکل میکینزم سے انسان کسی یعنی اٹھک بیٹھک سے انسان نماز نہیں ہو جایا کرتی ہے کہ انسان جھک جائے، انسان سجدے میں چلا جائے. نہیں، آداب اور شرائط کے ساتھ جب نماز پڑھی جاتی ہے تو پھر وہ انسان کو فحشاء سے، منکرات سے بچایا کرتی ہے. تو پہچان کی، انسان کی پہچان کا ذریعہ کیا ہے؟ انسان کو اگر آپ نے مومن کی پہچان کرنی ہے تو مومن کی پہچان کا ذریعہ جو اسلام نے بتایا ہے، اہل بیت علیہ السلام نے بتایا ہے، وہ یہ بتایا. اور اس میں بہت ہی زیادہ گہرائی ہے، جس میں انسان اگر دیکھنا چاہے دو چیزیں بڑی اہم ہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ صدق الحدیث، کہ بات کرے تو سچی بات کرے. اسی وجہ سے وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، اور امانتوں کو وہ ادا کرے. اسی وجہ سے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی مخالفین تھے ان کی نبوت کو نہیں مانتے تھے، ان کی رسالت کو نہیں مانتے تھے، ان کو خلیفہ خدا نہیں مانتے تھے. لیکن دو چیزیں کہ جو کفار اور مشرکین تھے وہ بھی مانتے تھے. کیا مانتے تھے؟ پیغمبر اسلام کو کہتے تھے صادق، پیغمبر اسلام کو کہتے تھے امین. یہ دو ایسی طاقتیں ہیں، یہ دو ایسی انسان کی صفتیں ہیں کہ جس سے پورے کا پورا انسان کی زندگی کا بھرم جو نکھر نکھر کے آتا ہے تو ان دو صفتوں سے آتا ہے. کیا ہے؟ صدق الحدیث وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، کہ بات کرو تو کیا کرو؟ بات کرنی، سچی بات کرنی ہے. اگر کوئی آپ کو امانت دے دے، وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ إِلَىٰ مَنِ ائْتَمَنَكُمْ مِنْ بِرٍّ أَوْ فَاجِرٍ، جہاں سے بھی آپ کو امانت ملتی ہے، اس کا تعلق یہ نہیں ہے کہ مسلمان ہے مسلم اور نان مسلم، مسلمان ہے یا غیر نان مسلم ہے، غیر مسلم ہے، کوئی فرق نہیں. آپ کو اگر کوئی امانت دیتا ہے، آپ کو امانت اگر کسی نے دی ہے، مسلم ہے اور ایکسکیوز بنا دے، ہاں جی وہ کیڑا مسلمان سی ہے، نہیں.
خواہ مسلم ہے نان مسلم ہے، مسلمان ہے غیر مسلمان ہے، جو بھی آپ کو امانت دیتا ہے اس امانت میں خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کوئی ایکسکیوز بنا سکتا ہے کہ وہ جی نان مسلم تھا اس وجہ سے، نہیں، اس وجہ سے کچھ چیزیں اسلام نے رخصت نہیں دی ہے، ان میں سے فرض کیا، ان میں سے ایک چیز یہ ہے، آپ نے کسی سے وعدہ کیا ہے، آپ وعدہ کیا ہے، آپ کہیں کہ نہیں وہ تو وہ مسلمان نہیں سی جی، میں اس نے وعدہ کیا تھا، کوئی نہیں، وعدہ خلافی ہوگی، کوئی گل نہیں، آپ نہیں کر سکتے اس طرح، آپ نہیں کر سکتے۔ مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے، مسلم ہے نان مسلم ہے، وعدہ کیا، وعدہ وفائی کرو، امانت لی ہے، امانت لی ہے، خواہ وہ امانت مسلمان کی ہے یا مسلمان کی نہیں ہے، اس کو واپس کرنا ہے۔ کس نے وصیت کی ہے؟ امام حسن عسکری علیہ السلام کی وصیتوں میں سے۔ تقوی کو اختیار کرنا ہے، ورع کو تم نے اختیار کرنا ہے، الاجتہاد للہ، آپ نے اللہ کی خاطر کوشش کرنا ہے، صدق الحدیث، آپ نے بات کرنی ہے تو سچی بات کرنی ہے، وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، اور آپ نے امانتوں کو کیا کرنا ہے؟ ادا کرنا ہے۔ کس سے؟ مسلمان سے یا نان مسلم سے؟ جی، مسلمان ہے تب نہیں آپ نے اس امانت کو، جو پرسنل بلانگنگز ہیں، اس کو آپ نے ریٹرن کرنا ہے، آپ نے ادا کر دینا ہے، خواہ وہ نان مسلم ہے، دونوں لحاظ کے ساتھ، مسلمان ہے غیر مسلم ہے، آپ نے کسی امانت دی ہے، اس امانت کو آپ نے واپس کرنا ہے۔ یہ بہانہ نہیں ہے کہ وہ نان مسلم ہے، نہیں، یہ اسلام نے طریقہ کار بتایا، یہ اسلام کی اخلاقیات ہیں، یہ قرآن کی اخلاقیات ہیں، یہ دین مصطفیٰ کی اخلاقیات ہیں، کہ جس میں وہ اخلاقیات کے اس وجہ سے یہ بھی بتا دیا ہے کہ امانت کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اگر کسی نے کوئی پیسہ دیا ہے تو وہ امانت ہے، ہاں جی اس رتی رتی واپس کرو جی، فقط یہ نہیں ہے امانت۔ امانت میں کیا ہے پھر؟ المجالس بالامانہ، اگر کسی کے ہاں بیٹھے ہیں، گفت و شنید ہوئی ہے، اس سٹنگ کے دوران، اس میٹنگ کے دوران، ادھر دلا ادھر لا، ادھر دلا ادھر لا، یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ چغلی لگانا، غیبت کرنا، وہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ ادھر کی بات ادھر پہنچانا، ادھر کی بات ادھر پہنچانا، اس کو بھی امانت میں خیانت کہتے ہیں۔ یعنی امانت کا تعلق فقط پیسے دھیلے کے ساتھ نہیں ہے کہ انسان کے پاس پیسے ہو، انسان کے پاس مال ہو، کسی نے مال رکھا ہو، اس کے بعد ہی امانت اس کو پھر واپس کرنا ہے جس طرح ہے، بلکہ امانت کا تعلق انسان کی سٹنگز کے ساتھ ہے، انسان کے اٹھنے بیٹھنے کے ساتھ ہے، انسان کی دوست احباب کی گفتگو اور شنید کے ساتھ ہے، سب کا تعلق ہے۔ یعنی بہت ایک واسٹ اور ایک وائڈر کانسیپٹ ہے اس امانت کا اسلام میں۔ امانت، اللہ نے آپ کو آنکھیں دی ہیں، یہ امانت پروردگار ہے۔ اللہ نے آپ کو زبان دی ہے، یہ زبان امانت پروردگار ہے۔ اللہ نے آپ کو اعضاء و جوارح دی ہیں، یہ امانت پروردگار ہے۔ اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے، یہ امانت پروردگار ہے۔ اللہ نے آپ کو وائف دی ہے، وہ امانت پروردگار، یہ ساری امانتیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ اللہ نے جو طاقتیں آپ کو دی ہیں، یہ امانت پروردگار ہے۔ ایک امانت الہی ہے، جس طرح خدا نے کہہ دیا ہے، ہم نے چاہا تھا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، ہم نے امانت کو اس زمین اور آسمان کے سامنے پیش کر دیا، فَأَبَيْن، اس نے کافی دیر ہو، کوئی بات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ، کون بول رہے ہیں؟ مولانا صاحب، میرا نام خیر اللہ ہے، میں آپ سے صابر علی کے نام سے میں نے آپ سے بات کرتا تھا پہلے، جو میرا اصلی نام ہے، جو ماں باپ میرا گیا وہ خیر اللہ ہے۔ اور برمنگھم سے بول رہے ہیں؟ جی مولانا صاحب، میں عید زہرا کو سب مومن و مومنات کو تبریک پہ عرض کرتا ہوں، اور اللہ پاک آپ کو مبارک فرمائے۔ مولانا صاحب، میں ایک کتاب مانگا تھا نہج البلاغہ، میں نے ایڈریس بھی دیا، ٹیلیفون نمبر۔ آپ کی نہج البلاغہ پڑھی ہے؟ آپ کا غالباً ایڈریس نہیں ہے، کتاب آپ کی پڑھی ہوئی ہے یہیں پہ ادھر ریسیپشن پہ۔ ایڈریس نہیں ہے آج مجھے نہیں پتہ ہے، آپ دوبارہ لکھوا دیں ان کو، ایڈریس کا نہیں پتہ۔ ابھی آپ نام بھی بتا رہے ہیں، پہلے آپ کا نام
ابھی آج آپ نے خیر اللہ بتایا، تو آپ اس طرح کریں، کتاب آپ کی پڑھی ہوئی ہے، آپ یہ کنٹرول روم والے ابھی آپ سے ایڈریس بھی لے لیتے ہیں، اور فون نمبر جو آپ نے پہلے دیا تھا وہ غالباً ٹھیک نہیں تھا، ابھی آپ کے وہ لے لیتے ہیں کنٹرول روم میں۔ تو یہ ہے کہ امانت کا جو تعلق ہے، امانت کیا ہے کہ اس سے وائڈر کانسیپٹ ہے۔ امانت کا تعلق بعض اوقات انسان کی پرسنل لائف ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے، بعض اوقات کولیکٹیو لائف ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے، انسان کی معاشرتی زندگی کے ساتھ ہوتا ہے، انسان کی عائلی زندگی کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ ہر لحاظ کے ساتھ جس طرح اللہ نے یوٹیلائز کرنے کا انسانی زندگی کو حکم دیا ہے، اس کو ادا کرنا یہ امانت پروردگار، اس کو بھی، اس میں بھی خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ تو پہلی چیز تقوی پروردگار، دوسری چیز ورع الہی، تیسری چیز اجتہاد، کوشش کرنا، چوتھی چیز صدق الحدیث، پانچویں اداء الامانہ۔ 5 چیزیں ہو گئیں جو امام علیہ السلام نے بستر شہادت پر ہمیں سکھائی۔ اور یہ وصیتیں کیا ہوتی ہیں، مطلب کیا ہوتا ہے وصیت کا؟ وصیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میری باتوں کو آپ نے زندگی کا زیور بنا لینا ہے، آپ نے اس کو زندگی میں آراستگی کے ساتھ، درستگی کے ساتھ اس کو آگے لے کر جانا ہے۔ 5 چیزیں ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَطُولِ السُّجُودِ، چھٹی چیز یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ میں تمہیں تقوی الہی کی جو وصیت کر رہا ہوں، تمہیں وصیتیں کر رہا ہوں، تمہیں طول سجود، چھٹی چیز یہ ہے کہ میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ سجدوں کو طولانی کیا کرو۔ سجدے طولانی کرنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے جتنا انسان، ویسے بھی آپ کو میں بتاؤں کہ یہاں پہ جو اس وقت یہ خواہ مخواہ جو نیگیٹو انسان کے اوپر وہ یہ ویوز، یہ آج کل ریسیپشن کے مسائل، آج کل یہ موبائل کے مسائل، آج کل یہ مختلف قسم کے سگنل جو پاس ہو رہے ہیں، اور انسان میں ایک منفیات پیدا ہوتی ہیں، اور انسان میں ایک نیگیٹو تھنکنگ پیدا ہوتی ہے، اس سے بھی بچنے کا ایک راز، کیونکہ بہت سارے انسان کے مسائل کیا ہوتے ہیں، نیگیٹو تھنکنگ اور نیگیٹو تھاٹ کے ذریعے سے ہوتے ہیں، اور انسان کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، گھریلو مسائل پیدا ہو گئے، دوستوں کے یہاں پیدا ہو گئے، معاشرتی لحاظ سے ہر دفعہ جو ایک انسان سوچتا ہے منفی سوچتا رہے، تو ظاہر ہے کہ جو منفی سوچتا ہے، چونکہ وہ منفی اس کی سوچ ہو جاتی ہے، اس منفی سوچ کی وجہ سے دوست اس سے دور ہوتے ہیں، احباب اس سے دور ہوتے ہیں، گھریلو زندگی اس کی پریشانی ہوتی ہے، تنہائی کی زندگی وہ اختیار کر لیتا ہے۔ اس کی وجہ ایک کیا ہوتی ہے؟ یہ مختلف قسم کے جو پولوشنز ہیں، اس ویوز کے اعتبار کے ساتھ، مختلف انداز کے ساتھ، یہ انسان میں جو مختلف ہجوم تہاجم ہوتا رہتا ہے انسان کے ذہنوں میں، اس سے بچنے کا جو ایک راز ہے میں آپ کو بتاؤں، لمبا سجدہ کیا کرو اللہ کے رسول، جتنے آپ کے لمبے لمبے سجدے ہوں گے، یہ جو آپ کے نیگیٹو تھاٹس ہیں یا جو پولوشن ہے، انسان کی ال نیچر کے جو اسباب پیدا کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں، اس سے یہ ساری منفیات ختم ہوتی ہیں لمبے سجدوں سے۔ آج آپ سائنٹیفک ریسرچ دیکھیں تو وہ کیا کہتے ہیں، وہ سجدہ تو نہیں کہتے ہیں، کہتے ہیں اپنے سر کو جو ہے نا وہ زمین پہ رکھو، اس طرح جو ہے نا وہ رکھنے سے سر کو انسان کی وہ جو نیگیٹو میکنزم ہوا کرتا ہے، جو پولوشن بنتا ہے، جو وہ ال فیلنگز ہوا کرتی ہیں اور انسان میں منفیات جو آیا کرتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اسلام نے کیا کیا ہے؟ اسلام نے کہا کہ پہلے سے ہی اسے سجدے، اور پھر معصومین علیہ السلام کی جو تاکید ہے وہ یہی ہے کہ تم طول السجود، سجدوں کو تم نے کیا کرنا ہے، سجدوں کو طولانی کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ جی مولانا صاحب، میں ناٹنگھم سے بول رہی ہوں۔ کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ جی ناٹنگھم سے۔ ناٹنگھم سے ہماری سسٹر بول رہی ہیں۔ جی 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 فرمائیے۔ جی میں عید الاضحیٰ کی مبارک آپ کو اور تمام مومن اور مومنات کو دینا چاہتی ہوں۔ اللہ پاک انشاءاللہ آپ کو مبارک فرمائے انشاءاللہ۔
اور آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. میں ہر دفعہ آپ کا پروگرام سنتی ہوں. بہت شکریہ انشاءاللہ. بہت شکریہ. بس یہی میسج تھا. بہت شکریہ. تو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چلیں تو میں بات کبھی تھوڑا تھوڑا جو ہے نا وہ بتا بھی رہا ہوں اور وصیت پڑھ رہا ہوں، چونکہ ممکن ہے کہ بعض جگہ یہ وصیتیں بتائی بھی نہ جائیں، لیکن چونکہ ہدایت ٹی وی ہمیشہ انسان کو اس جو مسائل ہیں اخلاقی لحاظ سے، دینی لحاظ سے، عقیدتی اعتبار کے ساتھ، اور معصومین علیہ السلام نے جن تعلیمات کو اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو پیش کیا، ان کی طرف. تو پہلی چیز ہم بتا رہے تھے، ہماری گفتگو ہم نے چاہا. جی دے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی قبلہ السلام علیکم. میں عباس بول رہا ہوں لندن سے. جی عباس بھائی. جی قبلہ مجھے پوچھنا یہ تھا کہ جب ہم بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، تو جب دوسرا سجدہ کر کے اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں بہرحال والا کہتے ہیں کھڑے ہوتے ہوئے جو پڑھتے ہیں یوزلی، جب کہ تو نہیں تو ہی کھڑا بیٹھاتا ہے، تیری مرضی سے کھڑا ہوتا ہوں، تیری مرضی سے اٹھتا ہوں میں، پڑھتے ہیں نا وہ عربی میں. اچھا بیٹھ کے نماز پڑھے اور پہلی رکعت کے بعد جب وہ کھڑا ہوگا، یا جیسے عشاء کے بعد نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں، تو اس میں کیا پڑھا جائے؟ جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو بے حول اللہ پڑھتا ہے. پہلی رکعت ہم کھڑے ہو کے جب پڑھ رہے ہیں ہم، ہاں تو جب کھڑے ہوتے ہیں تو پڑھتے ہیں نا، وہ عربی میں کہتے ہیں نا، مجھے اس وقت کیونکہ آ نہیں رہا سمجھتے ہیں، نماز میں آ جاتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ تیری مرضی سے کھڑے ہوتے ہیں، تیری مرضی سے سجدہ کر کے جب کھڑے ہونے کے لیے. جی ٹھیک ہے. اچھا اب جب بیٹھ کے ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم نے پہلی رکعت پڑھی، رکوع میں گئے، سمع اللہ لمن حمدہ کہا، پھر سجدے میں گئے، پھر اٹھے، پھر سجدے میں گئے. اس کے بعد جب ہم دوبارہ سے تلاوت شروع کریں گے، جی آپ کو چونکہ آپ اٹھنا نہیں ہے، یہ اٹھنے کی تعلیمات ہیں اور یہ مستحب ہے. اگر کوئی نہیں بھی پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ نماز میں کوئی خلل واقع ہو رہا ہے. بحول اللہ جب یعنی اللہ کی طاقت کے ساتھ میں اٹھ رہا ہوں، اللہ کی طاقت کے ساتھ میں بیٹھ رہا ہوں، تو یہ اٹھنے بیٹھنے کے، وہ جب انسان بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، تو یہ اس وقت کے مستحب اعمال میں سے ایک عمل ہے. لیکن جب آپ بیٹھ کے نمازیں پڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے پھر یہ نہیں ہے. شروع کر دیں دوسری رکعت. جی بالکل کر دیں تو صحیح ہے. اور اگر مثال کے طور پر بیٹھیں اور پڑھیں بہل اللہ ہے اور پڑھ کے اور پھر کریں تو بھی صحیح ہے. بالکل جب دوسرے سجدے کے بعد آپ نے اٹھنا ہے تو اس وقت کا یہ ذکر ہے. بہت شکریہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. جی تو ہم وہ وصیتیں کہ جو مولا امام حسن عسکری علیہ السلام نے بستر شہادت پر، وہ ان میں سے پہلی جو وصیت تھی وہ یہ تھی تقوی الہی کی، دوسری ورع کی، تیسری کوشش کرنا ہے، چوتھی سچ بولنا ہے، پانچویں امانت کو ادا کرنا ہے، خواہ جو بھی ہے، جو بھی آپ کو امانت دینا ہے، اور چھٹی ہے طول سجود. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو السلام علیکم. علیکم السلام. جی مولانا صاحب میں ہما بات کر رہی ہوں فلاؤ سے. جی سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک عید ظاہرہ کی. اور مولانا صاحب میں ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا ہے تقریباً ابھی 2 سال کا نہیں ہوا، تو جب میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں یا نماز پڑھ رہی ہوتی ہوں تو وہ کیا کرتا ہے کہ سجدہ گاہ کو اٹھا لیتا ہے میرے سامنے سے، تو اور اپنے منہ میں ڈال لیتا ہے، مطلب اس سے کھیلنا شروع کر لیتا ہے. تو ان شارٹ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر میں سجدہ گاہ کو نہ رکھوں اور وداؤٹ سجدہ گاہ کے نماز کی ادائیگی صحیح ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے چلیں میں نے لکھ لیا، انشاءاللہ میں ابھی آتا ہوں سوال. اگر بی بی سیدہ کے حوالے سے کوئی خواب دیکھا جائے
تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ مطلب کیا ایسا کچھ ان کی نماز پڑھنی چاہیے یا کچھ ان کے لیے کیا ایسا کیا جائے کہ ان کی مطلب قبر سے متعلق میں بعض اوقات خواب میں دیکھتی ہوں کہ ہمارے گھر میں ہے جیسے پاکستان میں، تو کافی پریشان ہو جاتی ہوں. اس کے حوالے سے اگر آپ مجھے کچھ بتا دیں تو میں بہت مشکور ہوں گی. چل ٹھیک ہے، صحیح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کون بول رہے ہیں؟ بول رہا ہوں جو آپ کا نام نہیں پتہ چلا، مانچسٹر سے بول رہے ہیں ہمارے بھائی. جی فرمائیے. صفی حیدر مانچسٹر سے بات کر رہا ہوں. میں ایک دو کامنٹس دینے تھے پروگرام پہ. اتنا پیارا یہ نام ہے اس چینل کا، ہدایت. ماشاءاللہ اتنی ہی پیاری ہدایت ہمیں یہاں سے مل رہی ہے، اور لوگوں کے اتنے بہترین سوالات کی وجہ سے آپ ان کو اتنا بہت اچھا سیٹسفائی کر رہے ہیں، اور ہدایت جاری. اور اللہ آپ کو کامیاب کرے، اور اللہ آپ کو اہل بیت کی محبت اسی طرح آپ کے دل میں قائم رہے. اور عید زہرا میری طرف سے آپ کو اور تمام مسلمان کو سب کو عید زہرا. اللہ پاک انشاءاللہ آپ سب کو مبارک فرمائے انشاءاللہ بحق محمد و آل محمد. اللہ پاک آپ کو خوشیاں دے اور آفات بلیات سے محفوظ فرمائے انشاءاللہ بحق محمد و آل محمد. جی تو چھٹی جو امام علیہ السلام کی وصیت تھی اس میں یہ ہے کہ وطول السجود، کیا کرنا ہے آپ نے؟ سجدوں کو لمبے سجدے کریں آپ سے، تاکہ یہ جو خواہ کی انسان میں منفیات جو سوچ ہے وہ نکل جاتی ہے لمبے سجدوں سے. انسان اللہ سبحانہ و تعالی سب سے بڑی جو انسان کی عبادت ہے. اگر آپ امام سجاد علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، ہر نعمت پہ سجدہ، ہر نعمت پہ سجدہ. 5 درخت، ہر درخت کے ساتھ جو ہے نا وہ 2 رکعت نماز ہے. یہ ہے سید الساجدین، سجدوں کی جو زینت ہے امام سجاد علیہ السلام. تو ایک صفت یہ بتائی گئی ہے کہ تمہیں میں وصیت کرتا ہوں. میں ساری امام علیہ السلام کی وصیت، چونکہ ٹائم بھی نہیں ہے میرے پاس اتنا زیادہ، میں اس میں سے 7ویں آپ کو بتاؤں. وہ یہ ہے کہ وحسن الجوار، آپ نے واجبات کو ادا کرنا ہے، محرمات سے اپنے آپ کو بچانا ہے، مشتبہات سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. آپ نے کوشش کرنی ہے راہ خدا میں، آپ نے امانتوں کو ادا کرنا ہے، سچ بولنا ہے، لمبا سجدہ کرنا ہے. حسن الجوار. اور کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھنا ہے. جہاں پہ آپ کے ساتھی ہوں، آپ کے جوار یعنی آپ کے جو ہم جوار ہوں، آپ کے پڑوسی ہوں، آپ کے نیبر ہوں، آپ نے ان کا بھی خیال رکھنا ہے. اپنے پڑوسی آپ کے دیکھنا ہے. پڑوسی اسلام نے، پیغمبر اسلام نے بہت ہی خوبصورت، کہتا ہوں کہ پورا ماحولیات اگر کوئی چاہتا ہے کہ امن اور امان کا قائم کرے اور اس پہ دھیان دے، اور حسن الجوار کے بارے میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، خود یہ سارے معصومین نے اسی بات کی طرف، تاکہ جتنا انسان کی نیبرہوڈ، انسان کی پڑوسی، اور اس کو تکلیف نہ دینا، اس کو ہمیشہ پیار اور محبت کے ساتھ رہنا. اور خود امام علیہ السلام کی ان وصیتوں میں سے ہے کہ پیغمبر نے اتنی تاکید کی ہے پڑوسیوں کے سلسلے میں، فرمایا کہ ہمیں یہ بعض اوقات جو ہے نا ہو جاتا تھا، شک ہونے لگتا تھا کہ کہیں ہماری وراثت میں انہیں شامل نہ کریں. اس قدر تاکیدات ہیں پیغمبر اسلام کی، اس قدر سفارشات ہیں پیغمبر اسلام کی. اور یہ بات بتا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی قبلہ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. بخاری شاہ صاحب. جی 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 قبلہ، اگر مجھے پتا ہوتا کہ آج جشن میں آپ نے اکیلے بیٹھتے ہیں تو میں ایک دن اور رک جاتا کہ بالکل آپ کا ساتھ تو دیتا. مجھے حافظ صاحب بھی میرا خیال کہیں جشن پڑھنے گئے ہوئے ہیں. سارے ظاہر ہے کہ ہم لوگ جا نہیں سکتے، کسی نہ کسی کو رکنا ہے یہاں پہ، چونکہ
اس وجہ سے بھی. اور ابھی ہمارے بعد چونکہ ہم یہ چاہتے تھے ابھی ایک بڑا جشن میرے بعد بھی ہو رہا ہے ابھی انشاءاللہ. ماشاءاللہ کہ آپ کو اور ہدایت کی پوری ٹیم کو ماشاءاللہ اور تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں عید زہرا کے سلسلے میں اپنی طرف سے، اپنے سینٹر کی طرف سے، امامیہ دارالفردوس کی طرف سے، بلکہ پورے اٹلی کے مومنین کی طرف سے ہم جو ہے وہ آپ کی خدمت میں بہت بہت مبارکباد. اللہ پاک انشاءاللہ آپ سب کو مبارک فرمائے انشاءاللہ. اور ماشاءاللہ میں ابھی اس بات کی تصدیق کے لیے کہ جو بات میں کروں وہ کہیں جو ہے وہ خدا نخواستہ غلط نہ ثابت ہو جائے. میں نے پورے چینل جو ہے وہ اسلامی چینل جتنے بھی آ رہے ہیں یو کے اور یورپ میں سب کو ایک دفعہ چیک کر کے دیکھا ہے. کسی کو یہ توفیق نہیں ہے کہ آج کے دن کی مناسبت سے جو ہے وہ اس خوشی کے موقع پہ جو ہے وہ کم از کم اس عید کے حوالے سے بھی کم از کم کو مسلمان کو پروگرام پیش کر رہا ہو. اور دل جو ہے وہ ماشاءاللہ فخر سے جو ہے وہ سر اور بھی اونچا ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ یہ صرف ہدایت کا ہی خاصہ ہے کہ تمام معصومین کی خوشیاں اور غمیاں جو ہے وہ ہم بھرپور طریقے سے جو ہے وہ منا رہے ہیں. اور محرم اور سفر کے بعد آج جو پہلا دن ہے ہمارے لیے خوشی کا، وہ ہدایت نے جو ہے وہ کل رات سے ماشاءاللہ اتنے اچھے اور پیارے پروگرام جو ہے وہ ہدایت پیش کر رہا ہے. اور یقیناً یہ شیعہ حیدر کرار کے لیے بہت بڑا خوشی کا مقام ہے اور یہ سارا کریڈٹ جو ہے وہ یقیناً ہدایت کو جاتا ہے. اور اس میں پھر آپ کی ماشاءاللہ جو ہے وہ معصومین کے حوالے سے اتنی پیاری پیاری باتیں جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. یقیناً ہر مومن اور مومنہ عورت اور مرد جو ہے وہ اس پہ عمل کر کے اپنے لیے ایک راہ جو ہے وہ اچھائی کی وہ تعین کر سکتے ہیں. تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ایک دفعہ پھر اللہ پاک انشاءاللہ خوش رکھے اور پوری ہدایت فیملی کو سب کو اور تمام نوجوانوں کی خدمت بہت بہت جو ہے وہ ہماری طرف سے بھی سارے مومنین کو، بریشیا کو، برگاموں کو، کارپی کو، جتنے باقی میلانو اور پورے اٹلی کے سارے مومنین کو ہماری طرف سے بھی مبارکباد ہو. بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالی ان کے کھا پہچانتے ہیں نہیں پہچانتے ہیں، یہ تو ایسے ہیں کریم کہ ان کے پاس جو کچھ سارے جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت پورے عالم میں پھیلی ہوئی، اسی طرح انہیں بھی اللہ نے وہ کرم دیا ہے کہ ان کی رحمتوں کی صدقے جو ہے نا ساری دنیا اللہ نے آباد کی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو السلام علیکم مولانا صاحب. یا علی مدد. مولا علی مدد. علیکم السلام. ماشاء اللہ. جی فضا بات کر رہی ہوں جرمنی سے. جی ہماری سسٹر فضا ہیں ماشاء اللہ. جی مولانا کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ ماشاء اللہ. ہماری طرف سے مولانا سب کو بہت بہت عید زہرا مبارک ہو. مبارک انشاءاللہ. اور خاص طور سے میجر صاحب کو، آپ کو، پوری ٹیم کو جو ہمارے ساتھ تھی، مولا آپ کو جزائے خیر اللہ پاک انشاءاللہ. مولا صدقہ محمد و آل محمد کو اپنے ایمان میں رکھے. اللہ پاک آپ کی زیارات کو قبول فرمائے انشاءاللہ. مولا نے آپ کو توفیق دی ہے، زواری اللہ نے آپ کو نصیب فرمائی ہے. اللہ پاک آپ کو انشاءاللہ وہ بھی مبارک فرمائے. اور زوار سید و شہداء ہونا بھی انسان کے لیے بہت بڑا فخر ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ جو جاتے ہیں ابھی تو بہت آسانیاں ہو گئی ہیں، جس طرح ہم نے اپنے دروس میں بھی کہا کہ اس وقت جو زواریوں کے لیے جاتے تھے انہیں کافی مشکلات ہوتی تھیں. جی شکریہ بہت. اب کالیں ہم زیادہ نہیں، کالیں ہم نہیں لیں گے ابھی. اور میں تھوڑا سا جی وصیت کے جو جملات ہیں میں اس پہ آخری مجھے دے دیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. ڈراپ ہو گئی. اگلی کال دیتے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہیلو جی کون بول رہے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی مینچسٹر سے بات کر رہی ہوں مسز سر. آپ کو عید زہرا کے موقع پر تمام ہدایتین کو اور آپ کو عید مبارک ہو. اللہ پاک آپ کو مبارک فرمائے، آپ کی ساری فیملی کو اللہ مبارک فرمائے. بہت شکریہ انشاءاللہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ.
آخری مجھے دے دیں کال، چونکہ 13 ہوئی ہیں. آخری میں دیں. جی، تو یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے کچھ کوالٹیز بتائی ہیں کہ ہم لوگوں نے اڈاپٹ کرنا ہے ان کوالٹیز کو، اور ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کس حد، اور اپنے آپ کی سنجش بھی کرنی ہے کہ ہم کس حد تک فالورز ہیں اہل بیت علیہ السلام کے، اور کیسے امام علیہ السلام ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. 7ویں جو چیز امام نے فرمایا کہ حسن الجوار، کہ تمہیں اس طرح چاہیے کہ اگر تم پڑوسی ہو نا، تم اچھے پڑوسی بن کے رہو. حسن الجوار تم سیکھو، تم اچھے نیبرہڈ بنو، تم اچھے نیبر بنو. اور جس طرح امام علیہ السلام کی وصیتوں میں سے امام علی علیہ السلام کی، فرمایا کہ اللہ خدا کے لیے خیال رکھنا ان پڑوسیوں کا. کہ پھر فرماتے ہیں امام حسن و امام حسین کو، تمہارے جد سے میں نے سنا ہے بعضوں کا اس حد تک سفارشات کرتے تھے، اتنی تاکیدات کرتے تھے، ہم سمجھتے تھے کہیں میراث میں تو انہیں شامل نہیں کر رہے ہیں، اس حد تک سفارشات. اور یہ خوبصورت ان تعلیمات اور ٹیچنگز آف دا ہولی پرافٹ آف اسلام، اس میں سے یہ ہے کہ 40 گھر سامنے، 40 گھر تمہارے دائیں، 40 گھر تمہارے دائیں، 40 گھر، یہ چاروں جو اینگل بنا کے 40 گھروں کی، اس قدر اس میں خوبصورتی ہے کہ اگر آپ ہر لحاظ کے ساتھ یہ جو حسن الجوار ہے اس کانسیپٹ کو سارے مسلمانوں کو، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، قرآن کی تعلیمات ہیں، پیغمبر اسلام کی تعلیمات ہیں. فرماتے ہیں فَبِهَذَا جَاءَ مُحَمَّدٌ. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے لیے پیغمبر اسلام تشریف لائے، یعنی 7 چیزیں امام علیہ السلام نے مینشن کی اور مینشن کر. جی آخری دے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی مولانا صاحب میں سے لندن سے کال کر ہماری سسٹر سیدہ ہیں. جی لندن سے. جی ماشاء اللہ. جی فرمائیے. وہ ان کی کال ڈراپ ہو گئی ہے، اگر ان کی کال آئے تو وہ کال تھرو کر دیں، اس کو ہم 14ویں میں ہی کاؤنٹ کریں گے. جی جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جی فرمائیے. وعلیکم السلام. لندن سے کال کر رہی. جی 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 میں نے عید زارہ کی مبارکباد کے لیے، اللہ پاک انشاءاللہ آپ کو مبارک فرمائے. ہماری بہت ہی پرانی ہدایت فیملی کے ممبر، ابتدا سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اجر دے. آپ نے کہا 14 نہیں ہوئی تو میں نے کہا 14واں میں شامل کر دوں. ہم نے کہا 13 پہ نہ رکھیں، نہ 3 نہ 13، وہ کیا کہتے ہیں. اور یہ جو ہے نا ٹاک بیک ہے، یہ بھی بیچارہ جا رہا ہے ابھی، تو آپ بات کریں اور یہ میں اتار ہی دیتا ہوں اس کے بعد. جی آپ مجھے آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت جزا اور امام زمانہ علیہ السلام کے تاج پوش مبارک ہو. اللہ پاک انشاءاللہ مبارک فرمائے. کے دوران جو پروگرام پیش کیے سارے علماء کے لیے ہم دعا گو ہیں. اللہ پاک اور آپ سب کا شکریہ کہ ہماری باتوں میں آپ نے اضافہ کیا. الحمدللہ. آپ میں دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ پاک انشاءاللہ خوش رکھے اور صحت دے، سلامتی دے اور مبارک فرمائے انشاءاللہ سارے ہماری ہدایت فیملی کو، اور انہیں صحت اور سلامتی عطا فرمائے بحق محمد و آل محمد. تو 7ویں چیز جو امام علیہ السلام نے بتائی، اور جس کے بعد امام فرماتے ہیں فَبِهَذَا جَاءَ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وآلہ. یعنی کیا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں، وہ ریالٹیز ہیں، وہ حقائق ہیں کہ جن کے لیے حضرت ختمی مرتبہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے، ان ریالٹیز کو پروموٹ کرنے کے لیے، انسان کو انسانیت کے ان دروس اور اسے اعلیٰ اخلاقی معراج تک کے لیے پیغمبر اسلام تشریف لائے تھے. صلوا فی عشائرہم واشہدوا جنائزہم وعودوا مرضاہم. فرماتے ہیں کہ دیکھو، جاؤ تم اس طرح کرو، سارے اپنے مسلمان بھائیوں کے، ان کے ساتھ صلہ رحم کرو، ان کے ساتھ آپس میں معاشرت رکھو، اور ان کے جنازوں میں تم شامل ہو جاؤ،
اور مریض ہیں تو تم ان کی عیادت کیا کرو، وَأَدُّوا حُقُوقَهُمْ، ان کے حقوق کو تم ادا کرو۔ فَإِنَّ رَجُلَ مِنْكُمْ اِذَا وَرْعَ فِي دِينِهِ، یاد رکھنا، نتیجے کی طرف آ رہے ہیں، کنکلوژن ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب ایک آدمی فَإِنَّ رَجُلَ مِنْكُمْ اِذَا وَرَعَ فِي دِينِهِ، کہ جب ایک انسان دین خدا میں ورع کو اختیار کرتا ہے، واجبات کو انجام دیتا ہے، محرمات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، مشتبہات سے اپنے آپ کو اجتناب کرتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ وَصَدَقَ فِي حَدِيثِهِ، اور اپنی بات میں سچائی اور صدق و صداقت کو اختیار کرتا ہے، وَأَدَّى الْأَمَانَةَ، اور امانت کو ادا کرتا ہے، وَحَسُنَ خُلْقَهُ مَعَ النَّاسِ، اور جب لوگوں کے ساتھ اس کی ڈیلنگ ہوتی ہے، اس کی رفتار ہوتی ہے، اور لوگوں کے ساتھ جب وہ ملاقات کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ اس کا جو طور و طریقہ اور اس اخلاقیات کے ساتھ پیش آتا ہے، اور لوگ جب کہتے ہیں ھذا شیعی، یہ ہے شیعہ آل محمد، یہ ہے آل محمد کا ماننے والا، فَيَسُرُّنِي ذَلِكَ، ہم بہت خوش ہوتے ہیں، ائمہ علیہ السلام فرماتے ہیں ہم بہت خوش ہوتے ہیں جب ایک بندہ خدا حسن اخلاق رکھتا ہے، اس کا مینرز، اس کا کانڈکٹ، اس کی وے آف ڈیلنگ، اس کا لائف سٹائل اچھا ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھے انداز کے ساتھ پیش آتا ہے، اور سچ بولتا ہے، امانت کو لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ یہ صادق آل محمد کا ماننے والا ہے، یہ آل محمد کا ماننے والا ہے، تو فرماتے ہیں فَيَسُرُّنِي ذَلِكَ، میں بہت خوش ہوتا ہوں اس بات سے۔ کون؟ امام زمانہ کے بابا کی یہ وصیت ہے، فرماتے ہیں میں بہت خوش ہوتا ہوں، اہل بیت علیہ السلام بہت خوش ہوتے ہیں جب ہم سچائی کی طرف، امانتوں کی طرف، حسن اخلاق کی طرف، واجبات کی ادائیگی کی طرف، محرمات سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جب ہم آگے بڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم معصومین خوش ہو جایا کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں اتقوا اللہ، خدا سے ڈرتے رہو، خوف خدا رکھو، خشیت پروردگار رکھو، اللہ سبحانہ وتعالی کے بھرم کا خیال رکھو، وَكُونُوا زَيْنًا وَلَا تَكُونُوا شَيْنًا، ہمارے لیے زینت کا باعث بنو، ہمارے لیے ننگ و عار کا باعث نہ بنو۔ کس کی وصیتیں ہیں؟ امام حسن عسکری علیہ السلام کی وصیت ہے۔ فرماتے ہیں اتقوا اللہ، پرہیزگاری رکھو اللہ سے۔ انسان جب اللہ سبحانہ وتعالی کا خوف رکھتا ہے، خشیت، اللہ کو ڈرنے والی چیز تو نہیں ہے نا، وہ تو بہت رحیم و کریم ہے۔ ڈرنا انسان کو اپنے کرتوتوں سے ہوتا ہے، اپنے حالات کو جب انسان دیکھتا ہے، اپنے احوال پہ جب انسان مشاہدہ کرتا ہے، ادھر سے اللہ کی ان رحمات اور برکات کو دیکھتا ہے، کہتا ہے ادھر سے وہ رحمتیں، ادھر سے یہ کام، خوف آتا ہے۔ اتقوا اللہ وَكُونُوا زَيْنًا وَلَا تَكُونُوا شَيْنًا، ہمارے لیے زینت کا باعث بنو، ہمارے لیے فخر کا باعث بنو، ہمارے لیے مباحات کا باعث بنو، لوگ تمہیں دیکھ کر دیکھیں اور کہیں کہ واقعاً حقیقتاً در حقیقت یہ شیعہ آل محمد ہے، ہمارے لیے زینت کا باعث بنو، ہمارے لیے ننگ اور عار کا باعث نہ بنو کہ لوگ کہیں کہ اچھا اس قسم کا آدمی ہے، اس قسم کے یہ ماننے والا ہے، لوگ خواہ مخواہ ہم پہ وہ نہ کریں، اس لیے ہمارے لیے زینت کا تم باعث بنو۔ لمبی وصیت ہے۔ اس کے بعد چلتے چلتے فرماتے ہیں کہ تم ایسا کرو کہ تمہاری رفتار سے، تمہاری کردار سے لوگ ہماری طرف متوجہ ہو جائیں۔ یہ وصیتیں ہیں مولا کی، ہماری طرف سے متوجہ ہوں، تمہیں دیکھ کر لوگ برائیوں کو چھوڑ دیں، تمہاری یہ عادتیں ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے ہم کون ہیں؟ ہم وہ ہیں، ہم کتاب خدا کے وارث ہیں، ہماری قرابت ہے رسول خدا کے ساتھ، ہم شان تطہیر کے وارث ہیں۔ اکثروا
ذکر الموت، ذکر اللہ، اکثروا ذکر اللہ و ذکر الموت. پھر فرماتے ہیں کہ ہمیشہ زیادہ سے زیادہ ذکر خدا کیا کرو، ریممبرنس آف گاڈ. ہمیشہ کیا کیا کرو؟ زیادہ سے زیادہ ذکر کیا کرو، ذکر کیا کرو. بہترین ذکر میں آپ کو بتاؤں، ائمہ علیہ السلام نے بھی جس کی سفارش کی ہے، اور وہ ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. چونکہ لا الہ الا اللہ جب انسان کہتا ہے کہ انسان کی یہ ہونٹ جو ہے نا، لپس، اس کو بالکل اس میں حرکت ہی نہیں آتی. مثلا ابھی آپ اگر آپ ٹرائی کریں، دیکھیں آپ کہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، میں اب بول رہا ہوں لا الہ الا اللہ، میں اگر نہ اس طرح یعنی سکوت کی حالت میں بھی لا الہ الا اللہ، دوسروں کو نہیں پتہ. یہ واحد ذکر ہے. آپ اگر دیکھیں اس میں، تو اس میں کسی قسم کی جو شو آف ہے، ریا ہے، دکھلاوا ہے، وہ اس میں نہیں ہوتا، اور وہ واحد ذکر ہے. کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ. انسان کی زبان تالو کے ساتھ چمٹی رہتی. اسی وجہ سے امام محمد باقر علیہ السلام کا ہے کہ اس قدر ذکر خدا، ذکر لا الہ الا اللہ تحلیل کیا کرتے تھے کہ ہمیشہ امام کی زبان تالو کے ساتھ لگی رہتی تھی. اور اپنے بچے ہوتے تھے، فرماتے سب بچوں کہتے تھے یا اللہ ذکر خدا کیا کرو، لا الہ الا اللہ کیا کرو. یہ تعلیمات ہیں، یہ ٹیچنگز ہیں ہم معصومین علیہ السلام کی. فرمایا کیا ہے؟ اکثروا ذکر الموت، ذکر اللہ، ذکر خدا زیادہ سے زیادہ کیا کرو. اور بہترین ذکر آپ کو بتاتی ہے لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ جب ایک انسان کہتا ہے، تحلیل، کلمہ تحلیل کو جب انسان کہتا ہے، تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ. تسبیح جب انسان کرتا ہے سبحان اللہ. تحمید جب انسان کرتا ہے الحمدللہ. جب ایک انسان لا الہ الا اللہ کہتا ہے یا سبحان اللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، روایت میں یہ ہے کہ ایک دفعہ اس کے کہنے سے، لا الہ الا اللہ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ ایک درخت بہشت میں اس کے لیے لگا دیتا ہے. یہ جب روایت پیغمبر اسلام نے اپنے صحابیوں کو بتائی تو صحابیوں نے کیا؟ بڑے خوش ہو گئے، بڑے خوش ہوئے. کہنے لگے یا رسول اللہ، جوش محبت میں آ کے، یا رسول اللہ ہمارے تو پھر جنت میں باغ ہی باغ ہوں گے. ہم دن میں کتنی دفعہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، کتنی دفعہ سبحان اللہ کہتے ہیں، کتنی دفعہ الحمدللہ کہتے ہیں. کتنی دفعہ اللہ اکبر کرتے ہیں. تو ہمارے باغ ہی باغ ہوں گے بہشت میں. اسلام نے فرمایا ہاں، باغ لگاتے بھی بہت ہو، باغ جلاتے بھی بہت ہو. کیا جلاتے کس طرح؟ فرمایا کہ جب کوئی انسان غیبت کرتا ہے، تہمت لگاتا ہے، الزام تراشی کرتا ہے، بلیم گیم میں مبتلا ہوتا ہے، انسان کی بیک بائٹنگ کرتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ وہ باغ پھر جلنا شروع ہو جاتا ہے. یعنی جب انسان لا الہ الا اللہ کہتا ہے، سبحان اللہ کرتا ہے، اللہ اکبر کہہ رہا ہے، الحمدللہ کہہ رہا ہے، باغ لگ رہے ہیں، باغ. لیکن جو ایک انسان کیا کرتا ہے؟ غیبت کرتا ہے، تہمت کرتا ہے، الزام تراشی کرتا ہے، بہتان بازی کرتا ہے، بلیم گیم میں چلا جاتا ہے، بیک بائٹنگ کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ جب یہ کرتا ہے تو باغ جلنا شروع ہو جاتا ہے. فرمایا باغ لگاتے ہی بہت، باغ جلاتے ہی بہت. لہذا اللہ سبحانہ وتعالی سے یہ پناہ مانگنی چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اسی لیے کہا گیا کہ ہر عبادت سے پہلے تم شیطان، سب سے پہلے تم دشمن کو دور کرو. اس وجہ سے کہ انسان اتنے اعمال کر کے اس کے بعد پھر آ جائے شیطان کی چراگاہ بنا دے. شیطان کی چراگاہ بناتا ہے، اس کے اعمال کی کوئی ویلیو نہیں رہا کرتی. انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ ہر ایک کے اعمال کو قبول کرنے والا نہیں ہے. اللہ قبول کرتا ہے اس کے اعمال کو جو صاحبان تقوی ہیں. ہر ایک کے اعمال اللہ کے حضور قبول نہیں ہوا کرتے ہیں. امام المتقین کو جب تک نہیں مانے گا انسان کے اعمال قبول نہیں ہوں گے.
امیر المومنین کو جب تک نہیں مانے گا انسان کے اعمال قبول نہیں ہوں گے. خواہ مخواہ غلطی میں نہ پڑا رہے اسی طرح. ولایت آل محمد کہ جو شرط ہے اعمال ہے، اعمال کی قبولیت کی ذمہ دار ہے، نہیں مانے گا اس کے اعمال قبول نہیں ہوں گے. وقفوہم، قیامت کا بھی دن آئے گا اور اسے کہا جائے گا انہیں روکو. جو کہیں گے کہ انہیں روکو، فرمائیں گے انہیں روکو، ابھی ان سے ہم نے کویسچن کرنا ہے، ابھی ہم نے ان سے سوال و جواب کرنا ہے. دے دو. ان سے ابھی ہم نے سوال کرنا ہے، سوال و جواب ان سے کرنا ہے. وہ سوال و جواب دیکھیں آپ اگر چلے جائیں مفسرین جنہوں نے کامنٹری کی ہے قرآن کی، اس میں آپ کو دیکھیں گے ان سے سوال کیا جائے گا ولایت علی ابن ابی طالب. یہ شرط قبولیت اعمال ہے. اس وجہ سے ہر ایک تھوڑے انسان اعمال قبول ہوتے ہیں. اعمال قبول ہوتے ہیں، اعمال کی شرط و شروط ہیں. توحید کی شرط و شروط ہیں قبولیت کے لیے، عدل کی شرط و شروط ہیں، امامت کی شرط و شروط ہیں، ولایت کی شرط و شروط ہیں. اعمال کی شرط و شروط نہیں ہے کوئی کہ اعمال اسی طرح قبول ہو جائیں گے. نہیں، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ولایت عظمیٰ پر ہے. اگر ولایت نہیں ہے تو انسان کو کوئی اعمال قبول نہیں ہے. یہ شرط ہے. یعنی فرمائے کہ تم اس طرح کیا کرو، اکثروا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر زیادہ کیا کرو، زیادہ ذکر کیا کرو. زیادہ ذکر خدا کرنے سے انسان بہت زیادہ انسان کی وہمیات اور جو انسان مختلف قسم کے توہمات کا جو شکار ہوتا ہے، وسوسوں کا جو شکار ہوا کرتا ہے، وسپرنگ اپ شیطانک پاورز، جو اس کی وجہ سے انسان مختلف قسم کی جو نیگیٹو فورسز آتی ہیں انسان کے دماغ کو خراب کرنے کے لیے، ذکر خدا ہے. ذکر خدا، ذکر خدا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ انسان یہ جو نیگیٹو ہیں فورسز ہیں وہ ختم ہوتی ہیں. انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، وصال الہی کی طرف انسان متوجہ ہوتا ہے، اور ریلیکس، سکون. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی انسان مطمئن ہوا کرتا ہے. ڈالر پاؤنڈ سے انسان مطمئن نہیں ہوتا ہے. ریلیکسیشن انسان جو ہے نا، وہ لیکچری لائف، اس سے اسباب سے انسان کبھی مطمئن نہیں ہوتا ہے. یہ بڑے بڑے جو سلیپنگ پلز کھا کر، یہ جو کیا کہتے ہیں نیند کی دوائیاں کھا کر سونے والے، وہ بڑے ان کے پاس پیسے بھی ہوتے ہیں. پیسہ انسان کو سکون نہیں دیا کرتا ہے، یاد رکھنا اس چیز کو. ہائی ٹیک انسان کو سکون نہیں دیتا ہے. انسان کو یہ ویلتھ، یہ انسان سکون نہیں دیا کرتی ہے. سکون کس سے آتا ہے؟ سکون آتا ہے یاد خدا سے، یاد مصطفیٰ سے، یاد مرتضیٰ سے، یاد اہل بیت سے انسان کو سکون ملتا ہے. وہ شکر کیا کرو، یا اللہ نے آپ کو یہ طاقتیں دی ہیں، یہ نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ لوگوں کو دی ہیں. آج آپ آئے ہیں، آپ عید زہرا منا رہے ہیں. آج آپ آئے ہیں یاد امیر المومنین کر رہے ہیں. آج آپ آئے ہیں یاد اہل بیت کر رہے ہیں. یہ اس کے سکون ملنے والی چیزیں ہوتی ہیں. اس سے انسان کو سکون ملتا ہے. ایک آدمی آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، آ کر کہتا ہے فرزند رسول بڑا غریب ہوں، بڑا غریب ہوں، آپ کچھ دعا کریں، کچھ میرے حالات بہتر ہو جائیں. فرماتے ہیں اتنا بڑا خزانہ تم نے چھپایا ہوا ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ میں غریب ہوں. سمجھے شاید میں اپنی بات نہیں سمجھا سکا ہوں. جس طرح ہمارے کالر بار آتے ہیں نا کہ اپنی بات ہم سمجھا سکیں یا نہیں سمجھا سکیں. تو اس کے بعد نہیں کہا کہ بچے افلاس میں ہیں، بچے بھوک میں ہیں، گھر میں کوئی چیز نہیں ہے، اور اس طرح فاقوں پہ فاقے گزر رہے ہیں. امام علیہ السلام نے پھر فرمایا اتنا بڑا خزانہ تم نے چھپایا ہوا ہے اور تم شکایت کرتے ہو کہ میں غریب ہوں، لاچار ہوں، مفلس ہوں.
افلاس میں زندگی گزار رہا ہوں. پھر اس نے سمجھا کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کہ میں باتوں کو نہیں پہنچا سکا ہوں، اپنی باتیں صحیح طریقے سے امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض ادب نہیں کر سکا ہوں. پھر سے تیسری مرتبہ اس نے ایکسپلین شروع کیا، فرزند رسول گھر میں کچھ نہیں ہے کھانے کو، بچے بھوک سے مر رہے ہیں، فاقوں پہ فاقے ہیں. امام علیہ السلام نے فرمایا میں سمجھ گیا ہوں تمہاری بات، پہلی دفعہ جو تم نے کہا تھا سمجھ گیا ہوں. مجھے یہ بتاؤ میں نے جو کہا ہے کہ تم نے اتنا بڑا خزانہ چھپا کے رکھا ہوا ہے، اور وہ خزانہ جو ہماری محبت کا ہے، محبت اہل بیت کا جو خزانہ تم نے اگر پوری دنیا کو تمہیں دے دیا جائے اور اس سے کہا جائے اس سے ایک ذرہ سی مقدار محبت اہل بیت کی وہ ہمیں دے دو، کیا پوری دنیا کو تو لے لے گا؟ کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا. امام علیہ السلام نے فرمایا میں نے نہیں تمہیں کہا تھا، تم نے کتنا بڑا خزانہ چھپا کے رکھا ہوا ہے، یہ ہے خزانے اصل میں. اہل بیت سے دور حقیقت میں وہ فقیر ہوا کرتا ہے، امام زمانہ سے دور حقیقت میں وہ فقیر ہوا کرتا ہے، امیر المومنین سے دور حقیقت میں وہ فقیر ہوا کرتا ہے. یہ فقیر ہیں، یہ انہیں کیا پتہ ہے. تو یہ ہے کہ اکثرو ذکر اللہ، تم کیا کرو زیادہ سے زیادہ ذکر خدا کیا کرو، وذکر الموت، اور اپنی موت کا بھی ذکر کیا کرو. اس وجہ سے انسان کی زندگی بیلنس ہو جایا کرتی ہے. انسان کی زندگی اس اعتبار کے ساتھ کہ جب وہ ذکر موت کیا کرتا ہے، اگر امیر ہے تو پھر اسے وہ پیسے کی، وہ مال اور دولت اور ثروت کا نشہ اسے مستی کی طرف نہیں لے کر جاتا ہے. اور اگر فقیر ہے ذکر موت کرے گا، چند بہاریں ہیں زندگی کی، چند دن کی ہے بہار، نہ غنچہ ہے اور نہ پھول، جاتا رہے گا بلبل شیدا کا فخر و ناز. تو یہ ساری صورتحال ختم ہو جائے گی، بیلنس ہو جاتی ہے. ذکر موت سے، موت کی یاد سے انسان اپنے آپ کو بیلنس کرتا ہے، امیری کی صورت میں، غریبی کی صورت میں. وَتِلَاوَةَ الْقُرْآنِ، recitation of the holy book of Allah subhanahu wa ta'ala، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت کرنا. اس وجہ سے کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، جس طرح پیغمبر اسلام کا فرمان ہے کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے. جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے نا، اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. دلوں کو سائیکل کرنے کے لیے تم کیا کیا کرو؟ ذکر الموت و تلاوت القرآن، کہ تم موت کا ذکر کیا کرو اور تلاوت کیا کرو قرآن. دل زندہ ہوتا ہے قرآن کی تلاوت کرنے سے. والصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زیادہ سے زیادہ تم صلوات پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، زیادہ زیادہ پڑھا کرو. اس وجہ سے کہ صلوات پڑھنے سے انسان، صلوات فقط اور فقط یہ نہیں ہے ایک پورا ورد ہے، ایک پورے کا پورا مسٹیکل کانسیپٹ جو ہے وہ یہ صلوات ہے. ورد بھی ہے، ذکر بھی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا عطیہ ہے کہ جو صلوات کی صورت میں انسان اگر اپنی دعا کی قبولیت چاہتا ہے تو دعا کی قبولیت کا جو راز بتا دیا ہے وہ یہ ہے کہ صلوات ہے. لیکن یہ جو آج کل صلوات پڑھتے ہیں نا، اس طرح انہیں کوئی فائدہ نہیں ملنے والا ہے. آپ کہیں گے کیسی کو انہیں کوئی فائدہ؟ وہ جو پڑھتے ہیں نا پیغمبر اسلام پر صلوات اور اس کے بعد ان کی آل کو شامل نہیں کرتے ہیں، ایسی صلوات کو انہیں کوئی فائدہ نہیں. یہ جو آپ پڑھتے ہیں کہ ہاں جی صلوات پہلے پڑھو، آخر میں پڑھو، درمیان میں اپنی حاجتوں کو رکھو، تمہاری حاجتیں ضرور بضرور قبول ہوں گی، یہ ان کی ہے کہ جو آداب اور شرائط کے ساتھ صلوات پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد
و آل محمد، و آل کو شامل کرتے ہیں ان کے لیے ہے۔ آل کو اگر آپ نے کیا بائی پاس کر کے اگر آپ صلوات پڑھتے ہیں تو اس صلوات کو کوئی فائدہ نہیں۔ اس وجہ پہ ہمارے اسلام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا کہ لا تصلوا علیہ صلاۃ البترا، تم مجھ پر دم کٹا درود نہ پڑھا کرو۔ دم کٹا درود، کون سا دم کٹا درود؟ صحابیوں نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ ساری یہ جو میں پڑھ رہا ہوں نا یہ ساری سیاستہ میں موجود ہے، یہ ساری کتب اربعہ میں موجود ہے۔ یہ میں کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا اٹس ناٹ اے نیو انوینشن، کوئی انوینشن نہیں ہے، نئی چیز نہیں ہے، وہ چیز ہے کہ جو سیاستہ میں بھی موجود ہے، کتب تواریخ میں موجود ہے، سیر کی کتابوں میں موجود ہے، احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ فرمایا لا تصلوا علیہ، اور تفاسیر کی کتابیں دیکھو اس میں موجود ہے، تفسیر در منصور میں موجود۔ فرمایا کہ لا تصلوا علیہ صلاۃ البترا، مجھ پر دم کٹا درود نہ پڑھا کرو۔ صحابیوں نے پوچھا یا رسول اللہ دم کٹا درود؟ جس کی دم کٹی ہوئی ہو وہ دم بریدہ، بے نتیجہ، بے ثمر، وہ درود نہ پڑھا کرو۔ پیغمبر نے فرمایا ہاں، میں نے وہی کہا ہے کہ لا تصلوا علیہ صلاۃ البترا۔ کہا یا رسول اللہ وہ کیا ہے صلاۃ بترا، کیا ہے وہ دم کٹا دم بریدہ درود کیا ہے؟ فرمایا دم بریدہ درود وہ ہے مجھ پہ تو پڑھو، میری آل پہ نہ پڑھو۔ یہ متواتر حدیث ہے، یہ جو میں پڑھ رہا ہوں نا یہ متواتر حدیث ہے، اور اس میں سنی شیعہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور سارے اس بات کو مانتے ہیں۔ لیکن پھر بھی تعجب ہوتا ہے۔ تعجب کس بات پہ ہوتا ہے؟ تعجب اس بات پہ ہوتا ہے، پڑھتے ہیں لمبی لمبی، اس میں ابھی آپ دیکھیں گے یہ پورا مہینہ نعتیں بھی پڑھیں گے، اس کے باوجود جو ہے نا پیغمبر پہ صلوات تو پڑھیں گے لیکن ان کی آل پہ نہیں پڑھیں گے۔ بہت افسوسناک ہے یہ۔ آپ اخبار پہ دیکھو اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم، پاپا آل کو ذکر کرو، پیغمبر اسلام نے فرمایا۔ تم چاہتے ہو پھر کہتے ہو دعائیں قبول نہیں ہیں۔ دعائیں کیسے قبول ہوں تمہاری؟ دعائیں تب قبول ہوں گی کہ جب آپ صلوات پڑھیں گے، پہلے بھی شرائط کے ساتھ، اور اس کے بعد آخر میں بھی پڑھیں گے، تب دعا قبول ہوگی۔ یہ ہے کہ فرمایا والصلاۃ علی النبی، فرمایا کہ پیغمبر اسلام پہ تم درود پڑھا کرو اور ان کی آل پہ درود پڑھا کرو۔ فَإِنَّ صَلَاةَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ 10 حسنات، ایک دفعہ تم صلوات پڑھو گے، روایت میں یہ ہے کہ 10 دفعہ خدا تم پہ درود پڑھے گا، ایک دفعہ 10 نیکیاں آپ کو ملیں گی۔ اور فرمایا کہ یہ میرے آقا و مولا کی آخری بات وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ احفظوا وصیتکم بہی، میں نے جو تمہیں وصیتیں کی ہیں نا، ان وصیتوں کو تم ہمیشہ کیا کرو؟ حفاظت کرو ان وصیتوں کی۔ آج آپ کو ہدایت ٹی وی سے مل گئی نہیں ساری وصیتیں مولا کی، فرمایا کہ تم حفاظت کرنا ان وصیتوں کی۔ یہ وصیتیں جو میں نے تمہیں بتائی ہیں، ان وصیتوں کی حفاظت کرنا تمہارا کام ہے۔ وَأَسْتَوْدِعُكُمُ اللَّهَ، میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ وَأَقْرَأُ عَلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور میں تم سب پر درود بھیجتا ہوں، سلام کرتا ہوں میں سب پہ، میری طرف سے سلامتی ہو۔ معصومین علیہ السلام کی یہ وصیتیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ نے یہ توفیق دی کہ آپ نے آج وصیتیں مولا اور آقا امام حسن عسکری علیہ السلام کی سنی، اور توفیق مانگی اللہ سے کہ ان وصیتوں پہ ہمیں عمل کی اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ کیک تو آ گیا ہے، میرے بعد ایک بڑا لمبا چوڑا پروگرام ہے، انشاءاللہ وہ کھائیں گے بھی، اور میں دعا ضرور کروں گا اپنے، چونکہ یہ جو کیک کا سلسلہ ہے وہ ہمارے محترمہ اور ہمارے محترم راجہ خالد اور ان کی فیملی اس کیک کو جو ہے نا وہ اسپانسر کرتی ہیں، اور آج بھی ان کی طرف سے اسپانسر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو، ان کے بچوں کو
آباد رکھے اور صحت دے، سلامتی عطا فرمائے بحق محمد و آل محمد۔ چونکہ سوالات آج ہمارے مقصود حسین سید نے فون کیا تھا کہ وہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کے سلسلے میں، کہ جو انعمت علیہم کیا یہ پہلے سے ہستیاں موجود ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ معصومین علیہ السلام نور واحد ہیں، اور فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، اور اس کے بعد فرما دیا انا و علی من نور واحد، اور اس کے بعد جو وہ بہار کی وہ روایت ہے کہ اللہ اس وقت کچھ نہیں تھا جب اللہ نے میرے نور کو خلق کیا، تو ابن عباس نے جب پوچھا تو فرمایا کہ اللہ نے تکلم کیا، اور اس کے بعد پھر روح کو اللہ نے خلق کیا، اور پھر تکلم کیا، اللہ نے نور کو خلق کیا، ثم مزج النور بالروح، اور پھر نور کو روح میں مزج کیا، مکس کیا، فخلقنی وعلی والفاطمہ والحسن والحسین، اور پھر اللہ نے مجھے، میرے علی کو، میری بیٹی فاطمہ کو، امام حسن و امام حسین کو خلق کیا۔ اور پھر ایک لمبی روایت ہے، میں نے اپنے جو تھیسس تھا ماسٹر کا میرا یہاں پہ لنکاسٹر یونیورسٹی میں، اس میں میں نے اس روایت کو پورا جو ہے اس کو نقل کیا تھا انسان کامل کی باز میں۔ تو یہ ہے کہ یہ ایک سلسلہ باقی رہ گی کہ انعمت علیہم میں جو ایک سلسلہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ان کے جو فالورز ہیں، اور بتا بھی دیا ہے کہ شہداء اس میں انعام میں، یا آیت کریمہ میں بھی اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ اس انعمت علیہم کے جو مصادیق ہیں سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام ہیں، اوصیاء گرامی ہیں، شہداء عزیز ہیں، کہ جو ان کے سلسلے میں، تو یہ بہرکیف ایک سلسلہ تا قیام قیامت اس وقت بھی ساری نعمتوں کا جو محور اور مرکز ہے وہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہے۔ اب رہ گئی ہمارے محترم ڈاکٹر غیور عباس نے، انہیں شاید میری بات صحیح طریقے سے نہیں پہنچی۔ میں نے یہ کہا تھا کہ دنیا اور آخرت ہمارے ہاں یہ نہیں ہے کہ دنیا دنیا دنیا، اور یہ بھی ہمارے ہاں نہیں ہے کہ آخرت آخرت آخرت۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ دین کے ساتھ دنیا اور دنیا کے ساتھ دین، یہ انٹر لنک ہے۔ ایسا نہیں آپ کر سکتے کہ دین کی خاطر دنیا کو خراب کر دیں، دنیا کی خاطر دین کو خراب کر لیں، بلکہ آپ نے بیلنس کرنا ہے دین اور دنیا کو۔ آپ نے قربانی نہیں دینی ہے کسی، آپ یہ ضروری ہے چیزیں کہ آپ دنیا میں رہیں دین کے ساتھ، دین میں رہیں دنیا کے ساتھ، یعنی دونوں۔ یہ فقط اور فقط آپ کو اسلام کی ان خصوصیات میں آپ کو ملے گا کہ اسلام نے اس چیز کی طرف متوجہ کیا ہے کہ تم نے انٹر لنک رکھنا ہے، اور اس کے لیے یہ بھی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ہمارا پروگرام 10 بجے ہونا تھا دوسرا، لیکن وہ حضرات کچھ لیٹ ہیں، لیکن میں بھی آپ کو زیادہ زحمت نہیں دوں گا۔ یہی جو ہے سلسلہ، یا اتنی بڑی چھری لے کے آئے ہیں آپ، تو یہ تو طالبان والوں کے پاس ہوتی ہے۔ باہر کے اس میں پھر آپ نے کہا کہ نفس امارہ، ٹھیک ہے، نفس امارہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ انسان کنٹرول کرنا چاہیے نفس امارہ پر، چونکہ جب تک وہ کنٹرول، نفس امارہ کھیلتا ہے انسان کے نفس کے ساتھ، اور وہی وسپرنگ کرتا ہے، اور انسان کو انسان کی نفسیات کے ساتھ وہ بازی کیا کرتا ہے، کھیلا کرتا ہے۔ ہمارے عمران بھائی نے کویسچن کیا ہے کہ یہ جو پیروں کی بیعت ہے، ہمارے ہاں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے اس چیز کا۔ ہمارے ہاں بیعت کا تصور کسی غیر معصوم کے لیے جائز نہیں ہے۔ آپ اس کو دوبارہ سنیں، فقہ جعفری میں یا مکتب جعفری میں جو اسکول آف تھاٹ ہے امام
جعفر صادق کا، ائمہ علیہ السلام کا، اس میں یہ جو پیروں کے ہاتھوں کے اوپر بیعت کرتے ہیں، ہمارے ہاں وہ بیعت کا تصور غیر معصوم کے لیے نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تقلید کا سلسلہ ہے، تقلید کا سلسلہ بھی ایک مجتہد کے لیے ہے، ایک فقیہ کے لیے ہے کہ جس کے لیے کم از کم جو 8-10 شرطیں ہیں، اگر ان شرطوں پہ وہ پورا اترتا ہے تو ہم اس کی تقلید کرتے ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُخَالِفًا لِهَوَاهُ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ، ان شرائط پر وہ پورا اترتا ہے تو ہم اس کی تقلید کرتے ہیں، ہم مجتہد کی بیعت نہیں کرتے ہیں۔ مجتہد کی بھی بیعت نہیں ہوتی ہے، ہم بیعت ہم فقط معصوم کرتے ہیں۔ امام زمانہ کی بیعت ہے، مجتہد کی تقلید ہے۔ ہم کسی غیر معصوم کی کوئی بیعت نہیں کرتے ہیں، بیعت ہم فقط معصوم کی کرتے ہیں، اور امام زمانہ کی ہم بیعت میں ہیں، مجتہدین کی تقلید میں ہیں۔ تو یہ جو ہمارے ہاں بھی ایک خواہ مخواہ کو شروع کرتے ہیں نا، ہاں جی اسی کسے دی جڑا نہ کوئی تقلید، اسی تقلید امام زمانہ کی بابا بیعت ہوتی ہے، تقلید تھوڑی ہوتی ہے امام زمانہ کی۔ امام زمانہ جو کچھ کہیں مانو، ہم مجتہد کو مخطئ شمار کرتے ہیں، وہ خطا کر سکتا ہے۔ تقلید اس کی ہوتی ہے جس میں خطا ہو سکتی ہے، بیعت اس کی ہوتی ہے کہ جو بے خطا ہوا کرتا ہے، معصوم ہوا کرتا ہے، اس کی ہم بیعت کرتے ہیں۔ ہمارے محترم سید صابر حسین شاہ صاحب نے فون کیا تھا، اور انہوں نے وہاں کی جو آج جلوس وغیرہ تھا اس کی بھی بات بتائی ہے کافی دیر۔ ظاہر ہے کہ بڑے لمبے چوڑے جو ہے نا وہ اس میں بتانے کے لیے، اور پھر ظاہر ہے کہ احوال بھی بتائے، اور کافی دیر تک انہوں نے، ظاہر ہے کہ فون اب یہاں پہ وہاں پہ تو کافی ٹائم ہے، 3-4 بج گئے ہوں گے، اللہ پاک انشاءاللہ خیر دے انہیں۔ ہمارے محترم سید راشد حسین نے فون کیا ہے سویڈن سے۔ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اس قدر خوبصورت کہ آپ جو حسن یوسف ہے نا اس کو 1000 مرتبہ بھی ملٹیپلائی کریں، اور امام زمانہ کے اسی وجہ سے ہے کہ نوامیس جو امام علیہ السلام کے خوبصورتی ہے، امام کا تعلق جو ہے نا وہ جو کہتے ہیں بلیک، وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ خود امام علیہ السلام کے رنگ کی صورتحال کیا ہے۔ اور اس میں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو ہماری کتاب جو والعصر ہے، اس مفاہیم میں سے والعصر کی ایک ہم نے عصر کا معنی امام زمان صاحب العصر کرا دی، اس میں بھی جو ہے نا اس باقی کو لکھ دیا ہے کہ اس قدر امام علیہ السلام کا جلال ہے، جمال ہے، سارے انبیاء کی وراثتیں ہیں، خوبصورتی ہے امام علیہ السلام میں، اور ایسی خوبصورتی اس وقت کائنات میں کسی کی نہیں ہے۔ نور محمدی کا حقیقی معنوں میں اگر تجلی گاہ اگر کسی نے دیکھنی ہے تو وہ امام زمان ہیں، اور لفظوں میں اس کا کبھی بھی انسان بیان نہیں کر سکتا ہے کہ یہی ہے کہ وہ تو وہاں وہ شعر ہی ہے، اس شعر کو بھی کیا انسان کہہ سکتا ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، ساری کی ساری جتنی خصوصیات ہیں معصومین کی، آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ امام زمان اجل اللہ تعالی فرج الشریف میں اس قدر نور، اس قدر تابش، اس قدر خوبصورتی، اس قدر برائٹنس امام زمان اجل اللہ تعالی فرج الشریف میں ہے کہ یہ ہے۔ انہوں نے جو کہا ہے وہ غلط کہا ہے، ان کو نہیں پتہ ہے جس نے بھی کہا ہے۔ ہمارے خیر اللہ صاحب نے آج انہوں نے اپنا اصلی نام بتا دیا ہے، اور برمنگھم سے، اللہ پاک جزا خیر دے، اور انہوں نے فون نمبر دے دیا ہوگا۔ ہماری کچھ سسٹرز کے فون تھے نوٹنگھم سے جو فقط اور فقط مبارکباد کے لیے تھے۔ ہماری سسٹر سیدہ ہیں، پھر سسٹر ایک مانچسٹر سے تھیں، سسٹر فضا جو جرمنی سے، اس دفعہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں توفیق دی اور وہ زیارتوں پہ تھیں، کربلا کی زیارتوں پہ، اور ہدایت فیملی کی ممبر ہیں، اور ہدایت فیملی کے جو ہدایت کا کاروان تھا اس میں وہ شامل تھیں۔ اگرچہ صاحب کی وہ خدمت کے جو زوار حسین کی خدمت انسان کہاں کر سکتا ہے،
اور کس انسان کے بس کی بات ہے کہ یہ اللہ نے جو شان دی ہے زوار سید الشہداء کو، زوار حسین کو، بڑی اللہ نے ایک مقام اور منزلت عطا کی ہے، اللہ سبحانہ وتعالی نے نصیب کرے۔ اور ہم نے ایک درس میں، ایک لیکچر میں یہ ضرور بھی کہا تھا کہ آج کل آپ دیکھے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ آپ کے خاص اچھے پروٹوکول کے ساتھ آپ کو بغداد سے لے گئے اور پورا سیکیورٹی کے ساتھ وہاں پہ، لیکن ایک وقت وہ تھا کہ جب زیارتوں پہ جاتے تھے زوار تو ان سے کہا جاتا تھا کہ تم نے دائنا ہاتھ کو قلم کرانا ہے تو زیارتوں پہ جانا ہے، دوسرے سال پاؤں کو قلم کرانا ہے تو تم نے زیارتوں پہ جانا ہے، ایک بچے کی قربانی کرنی ہے تو تم نے زیارتوں پہ جانا ہے۔ یہ آج کل تو بڑی، لیکن اس کے باوجود، یہ ساری سہولیات کے باوجود بھی بعض پھر بھی سہولیات کو تلاش کرتے ہیں، اگرچہ حج ہے یا زیارات ہیں، اس کی نیچر میں یہی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی بھی آزماتا ہے، سید الشہداء بھی آزماتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کس حد تک یہ زوار ہیں اور کس حد تک ان کی زیارتیں ہیں۔ ماشاءاللہ بڑا اچھا ہدایت کا بھی کاروان تھا، اور اللہ سبحانہ وتعالی سب کو اجر دے اور جزائے خیر دے اور ان کی زیارتوں کو قبول فرمائے۔ اسی طرح ہمارے صفی حیدر صاحب تھے مانچسٹر سے، اور ہمارے محترم سید سجاد بخاری شاہ صاحب تھے، اور ہم اسی طرح ہماری سسٹر ہما تھی۔ ہاں، انہوں نے ایک جو سوال ایک شرعی لحاظ سے جو میں یہ جواب دے دوں، وہ یہ ہے کہ سجدگاہ دیکھیں، اگر آپ دیکھتے ہیں بچہ جو ہے نا لے کے بھاگ جاتا ہے یا منہ میں رکھ لیتا ہے، یا آپ چاہتے ہیں آپ کی نماز ڈسٹرب ہوتی ہے، تو آپ اس طرح کریں کہ سجدگاہ کو اپنے ہاتھ میں رکھیں، رکوع سجود جب سجدہ کیا آپ نے رکھ لیا سجدگاہ، اور جب اٹھے تو اپنے ہاتھ میں اس سجدگاہ کو رکھ لیں۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ بغیر سجدگاہ کے نماز اسی طرح قالین کے اوپر پڑھنا شروع کر دیں۔ ہاں، اگر ویسے دوسرا مصلی ہے کہ جو ہمارے ہاں پاکستان میں ہوتے تھے مصلی، اس قسم کے کھجور کے بنے ہوئے وہ مصلی ہے، یا کاغذ وہاں پہ موجود ہے، یا وہاں پہ سنگ مرمر ہے، اس قسم کی چیزیں ہیں، پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اسی طرح ہے، قالین ہے، کپڑے ہیں جہاں پہ آپ نے جو ہے جائے نماز ہے سجدہ کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو یہ سجدگاہ رکھنا ضروری ہوگا، یا وہ چیزیں کہ جو کھانے کی نہیں ہیں اور پہننے کی نہیں ہیں، یعنی وہی سجدگاہ ہو گیا ہے، مٹی ہو گئی، خاک شفا ہو گیا، یا کاغذ کے رکھ لیا، کوئی لکڑی وغیرہ ہے اس کا سجدگاہ وہ ٹھیک ہے، اس کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہو سکتی، اور یہ آپ کو خود اس کا طریقہ کار وضع کرنا ہوگا۔ ہاتھ میں رکھ لیں سجدگاہ، بچے آزادی کے ساتھ پھرتے رہے، آپ بھی خیال خاطر رہیں گے کہ سجدگاہ میرے پاس ہے، اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ ہاں ابھی سجدگاہ لے کر بچہ ادھر ادھر ہو گیا تو میری نماز کا کیا بنے گا۔ فرض کیا آپ کا سجدگاہ آپ بھول گئی ہیں، آپ نے ہاتھ میں نہیں رکھا ہے، یا بچہ سویا ہوا ہے، اور اسی طرح پھر تو پرابلم نہیں ہے۔ لیکن اگر فرض کیا کہ بچہ آیا ہے اور بچہ اٹھا کے لے کر چلا گیا ہے، تو آپ نے نماز نہیں توڑنی ہے۔ نماز کو اگر آپ کے پاس پیپر موجود ہے کوئی تو آپ وہ رکھ لیں، نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ کے پاس، تو آپ اپنے ہاتھ کی جو پشت ہے اس اوپر سجدہ کریں۔ نماز توڑ نہیں سکتی ہے، نماز کو توڑنا جائز نہیں ہے۔ دوسرا آپ نے جو خواب دیکھا ہے، خواب دیکھیں اس میں باہر کیف آپ بی کی زیارت ضرور پڑھیں اس خواب میں، اور وہ جو زیارت ہے جنت البقیع والی اس کو ضرور آپ پڑھیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے انشاءاللہ میرے بعد آئیں گے، اس کیک کو بھی جو ہے نا وہ مصرف میں لائیں گے، اور ان کے لیے دعا ہم ضرور کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے۔ خدائے بحق محمد و آل محمد عید ظہرہ کو پروردگار سارے مسلمانوں کو انہیں مبارک فرما، انہیں آفات بلیات سے محفوظ فرما، رزق طیب انہیں رزق حلال عطا فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ خدا بحق محمد و آل محمد صدقہ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کہ اس لحاظ کے ساتھ بھی عید ہے کہ امام زمانہ کے ایام ان کی تاج پوشی کے دن بھی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی اس حوالے کے ساتھ بھی سارے مسلمانوں کو مبارک فرمائے، اور انہیں سایہ الفت اور سایہ شفقت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نصیب فرمائے۔
خدا بحق محمد و آل محمد ہمارے جتنے مومنین مومنات مریض ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں، امام زمان کے صدقے میں، پروردگار تو انہیں صحت یاب فرما، شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد ہمارے جتنے مومنین مومنات کسی مصیبت میں گرفتار ہیں، خدایا بحق محمد و آل محمد انہیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ ہم سب کے مرحومین اور وہ مرحومین جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے، پروردگار تو انہیں جوار رحمہ، جوار اسمہ، جوار سید الشہداء میں جگہ عنایت فرما۔ خدا بحق محمد و آل محمد ہمارے عزیز جو راجہ خالد ہیں، ان کی فیملی ہے، ان کے بچے ہیں، اور ہمیشہ جب بھی خوشی کا موقع آتا ہے ان کی طرف سے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ کیک ہماری طرف سے ہونا چاہیے۔ پروردگار یہ جو انتظام کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی، پروردگار تو ان کے جملہ جتنے مرحومین ہیں خدایا تو انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، انہیں خیر و برکت عطا فرما، آفات بلیات سے محفوظ فرما۔ پروردگار عالم اسلام عالم تشیع کو سر بلند فرما، دشمنان اسلام دشمنان تشیع کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار یوسف زہرا امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، ہمیں اپنے امام کی ناصرین مجاہدین مبلغین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔